نہیں سر، آپ لوگ بالکل بالکل پاکستانی معصوم مسلمان میرا بھائی، وہ ایک ایپسٹین فائلز پلیس کی گئی ہیں اس وقت ہمارے سامنے. یہ کوئی سیکرٹ ریلیز نہیں ہوا. آپ لوگ ہمیشہ چالوں میں کیوں آ جاتے ہیں؟ بالکل اس سے بھی بڑا واقعہ اس وقت چل رہا ہے، اس کو چھپانے کے لیے اس وقت یہ ریلیز کیا گیا ہے. میرا مدعا شروع دن سے ایک ہی ہے سر. آپ مجھے دونوں ہاتھوں سے میرے کوٹ کو پکڑ کے، میری ٹانگیں پکڑ کے، سر پکڑ کے آپ مجھے میرے ٹریک سے نہیں ہلا سکتے. جب دیسی لبرلز ہوں یا دنیا کے لبرلز ہوں، ان کا میرے ایجنڈا سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرا ایجنڈا مسلمانوں کے اندر اسلام کی روح کو پیوست کرنا ہے. میرا کام دیسی لبرلز کے بارے میں بات کر کے خراب ہو جاتا ہے. ان کو مفت کی امپورٹنس دیتے ہیں آپ. 2% کے لوگ ہیں وہ دیسی لبرل، 2% کے. اسلام میں تو ان کی ویلیو ہی کوئی نہیں ہے. یہ بہت اچھی. مجھے تو لگتا ہے حشمت صاحب آپ کوئی ایجنڈا پہ، آپ ایپسٹین فائل میں نام تو نہیں ہے آپ کا بھی کوئی تعلق ہے دیسی لبرلز کو، جتنی آپ مارکیٹنگ کرتے ہیں. آتا ہے ہالی ووڈ کی 8 سیلیبریٹیز ہیں، یہ ایپسٹین فائلز کے تناظر میں بتا رہا ہوں، جنہوں نے 15 سال پہلے ہالی ووڈ کی 8 سیلیبریٹیز نے مائیکل جیکسن سمیت بتا دیا تھا بھیا کہانی کچھ اور چل رہی ہے، کچھ اور معاملات ہیں، اور لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہوتے تھے کہ سائیکو ہو گئے ہیں یا پھر یہ جان کے کنسپیریسی پھیلاتے ہیں. میکسیکو کی وہ جو ایکٹریس ہے یا ماڈل ہے جو بھی ہے، جس کو انہوں نے سائیکو ڈکلیئر کر کے باقاعدہ علاج کیے کیونکہ اس کے سامنے بچے کھائے جا رہے تھے. یہ پچھلے سال کا واقعہ ہے، اب ایپسٹین فائل کے ریلیز ہونے کا واقعہ نہیں ہے. بل گیٹس تو منہ سے بکواس کرتا ہے کہ دنیا کی آبادی کم کرنا ہمارے انٹلیکچوئل ڈسکورس کا حصہ ہونا چاہیے. اس کی بیوی پٹ مری کہ یا تو نے کیا کیا ہے ویکسین کے نام کے اوپر، اور طلاق لے کے بھاگ لی. اس نے 100 بچیاں اگر جلا کے کھا بھی لیں، جو کہ اس سے گھناؤنی حرکت نہیں ہو سکتی، تو اس نے کروڑوں انسان مار دیے اپنی ویکسین کے اندر. اب کیوں آپ لوگ چپ تھے؟ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، دیسی لبرلز کو نہیں میں کوئی لفٹ کراتا ہوتا. جی وہ مائک پہ. السلام علیکم ساحل بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر. پہلے تو ویلکم اور خوش آمدید جی آیا نو میری پنجابی زبان چ. اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس سینسٹیو ٹاپک پہ ہمیں ٹائم دیا، اس کے لیے ہم آپ کے مشکور ہیں. تو ٹاپک کلیئر ہے، بالکل اوپر لکھا ہوا ہے. آپ مجھے پڑھ لینے تھے، ٹاپک پڑھ لینے تھے، مجھے پڑھنے تھے. وائی آر دیسی لبرل سڈنلی سائلنٹ آن دی ایپسٹین فائلز؟ کیا مطلب ہے سر؟ اس ٹاپک کا مطلب بتائیں ذرا. سر جن کے منہ سے جاگ نکلتی اس مولوی کے اوپر کہ جس سے محلے والا بھی بیزار ہے، پتہ نہیں میں تو وہ کہاں سے نکل آتا ہے، اور وہ کہتے ہیں جناب اس نے ریپ کر دیا یا بچے پہ تشدد ہو رہا ہے. تو ہمارے لبرلز کے منہ سے جاگ نکلتی تھی، ٹی وی کے اوپر اسپیشل پروگرام ہوتے تھے، اور ٹویٹس وغیرہ سوشل میڈیا پہ پورے گروپ ایکٹیو ہوتے تھے. تو ایپسٹین فائل کے اوپر اس طرح کی خاموشی ہے کہ 4-5 لوگ جنہیں میں خود جانتا ہوں، میں ان کی ٹی ایل ہر روز دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ اب بات کریں گے، یہ لوگ اب بات کریں گے. ایک بندے نے بات کی، وہ بھی اس نے ایک بچے کو چین کے اندر کسی مسجد کے اندر بندھا ہوا اس کی ٹویٹ کی ہے. اس کے علاوہ کسی نے نہیں کی اس کے اوپر ٹویٹ. ملالہ سے دیکھ لیں، جس کا بھی بڑا نام لیں گے سب خاموش ہیں. تو سر ان سے پوچھنا تو پھر بنتا ہے کہ ہمیں لبرل سیکولر کے آپ بڑے ادھر سبز پاک دکھاتے تھے، کتنے گئے ہو؟ بول دے کیوں نہیں؟ جی مجھے دیسی لبرلز کا پتہ نہیں ہے کہ آپ کیوں، ایک تو یہ کون لوگ ہیں اور آپ کو اتنے کیوں پسند ہے؟ ہمیں بالکل پسند نہیں، ہم تو ان سے چھٹکارا چاہتے ہیں. دیسی لبرل کو دیکھ لیں، آج بسنت کے دن پہ جس طرح کا وہ آپ کھل ڈول کے بات کرتے ہیں، میں کھل ڈول کے ٹویٹ کرتا ہوں. تو وہ جس طرح کے جی السلام علیکم ساحل بھائی. سر جی میں آسان کرتا ہوں سر، یہ بتائیں سر، آپ 3 فائل سے بات کرتے ہیں، تھوڑا سا بنتا بھی ہے. یہ دیسی لبرل سے بات کرنا مجھے اپنی حد تک لگتا ہے، اپنے انسان ہونے کی حد تک لگتا ہے. ٹھیک ہے،
Desi liberals, I do not recognize them as any people worth wasting my time upon. Okay. जी साहिल भाई, और मेरा ख्याल जो चौधरी साहब वो सवाल करना चाह रहे हैं उसको अगर मैं थोड़ा एक्सपैंड करूं तो साहिल भाई बेसिकली अब एप्स्टीन फाइल्स लीक हो गई हैं, मतलब लीक भी नहीं हुई, रिलीज हो गई हैं बाकायदे तौर पे, एक्सपोज हो गए हैं सब। नहीं सर, आप लोग बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तानी मासूम मुसलमान मेरा भाई, और एक देश एप्स्टीन फाइल्स प्लेस की गई हैं इस वक्त हमारे सामने। ये कोई सीक्रेट रिलीज नहीं हुआ। आप लोग हमेशा चालों में क्यों आ जाते हैं? इससे भी बड़ा वाकया इस वक्त चल रहा है, उसको छुपाने के लिए इस वक्त ये रिलीज किया गया है। तो इसमें साहिल भाई अब मेरा एक आम जो पाकिस्तानी है जो इतना अवेयर नहीं है, जिसको भी इतना इल्म भी नहीं है, वो आप जैसे इल्म वालों को फॉलो करता है, सुनता है, देखता है। अब एक आम पाकिस्तानी मेरे जैसा अब वो क्या करे इसके बाद? अब हम यही कह सकते हैं इस तरह के टॉपिक के ऊपर पेश करना बंद करें। सर ये सब कुछ झूठ है, वहां पे बच्चे खाए गए हैं, ये सब झूठ है। फिर जो 3 मिलियन डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए हैं, कौन कह रहा है कि वहां पे बच्चे नहीं खाए गए? मैं आपसे कह रहा हूँ, आपने ये टॉपिक छोड़ के देसी लिबरल्स पकड़ लिए। जरा सोचें सर। देखें, हम अमेरिका वालों से, सर मुझे पता है आप किस तरह, लेकिन हम अमेरिका वालों से क्या पूछें? हमने उनसे पूछना है जो पाकिस्तान में है, जो हमारे सरों पे सवार है, उनसे पूछना पड़ना है हमें। सर जी, आपके बेटे का नाम क्या है? मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद इब्राहिम अमेरिका वाला है ना सर, समझ रहे हैं? आप लोगों को इतनी बड़ी अल्लाह ताला तोपें देते हैं, आप उसकी पिघला के पिस्तौलें बना बना के गोलियां मारते हैं, वो भी गलत जगह पे। इतनी बड़ी तोप मिली है कि मुसलमान लड़के लड़कियों को बताएं कि भाई ये था तुम्हारा खुदा, ये थे तुम्हारे बुत, ये था दी अमेरिकन ड्रीम। क्या हो गया? बिलियन और ट्रिलियन डॉलर की रेसें इसलिए लगा रहे थे तुम लोग, ये करना था। उसके बाद आपने क्या पकड़ा जाके? देसी लिबरल्स। सोचें जरा। मैं ना F8 में ना पार्क रोड के ऊपर ना छत पे खड़ा हुआ था, तो कुछ दोस्त आए और मुझे कहते 10वीं मुहर्रम थी, कहते वो देखो साहिल मियां, चांद के ऊपर या हुसैन लिखा है। मैंने कहा अच्छा दिखाओ। आ गए 4-5 लड़के, चांद दिखाने के, या हुसैन लिखा हुआ चांद के ऊपर। तो मैंने कहा अच्छा चलो, तुम लोग कहते हो तो तुम्हें या हुसैन नजर आ रहा है लिखा हुआ, तो क्या चाहते हो? तो एक कहता है सर शिया सुन्नी बहस ही खत्म हो गई, आइंदा से तो कोई सुन्नी आइंदा कोई मुंह नहीं खोल सकेगा ना। और मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने कहा मियां, तुझे चांद के ऊपर प्लेनेट अर्थ को छोड़ने के बाद, एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ को छोड़ने के बाद, स्पेस के अंदर ट्रेवल करने के बाद चांद मिला, और चांद के ऊपर तुझे 10वीं मुहर्रम को या हुसैन लिखा हुआ नजर आ गया, और तुझे वापस आके तूने अपनी मियां वाली के गली में जाके मस्जिद और इमाम बाड़े पे हमला कर दिया। इतना कुछ छोटा बोने का बच्चा यार। और तू जाके यहूदियों को बता, तू जाके अमेरिकनों को बता, ये देख या हुसैन लिखा हुआ है। तुझे यहाँ पे भी शिया सुन्नी मिले, चांद पे पहुंचा दिया अल्लाह ने तुझे, और फिर भी तूने अपनी औकात नहीं छोड़ी। ये मिसाल इसलिए दे रहा हूं, जब मैंने ये टाइटल पढ़ा है, मुझे ये बताया था मेरी टीम ने, सर एप्स्टीन फाइल्स के ऊपर गुफ्तगू है। आपने कहा नहीं सर देसी लिबरल्स पे गुफ्तगू करनी, चांद पे या हुसैन लिखा, आपने जाके शिया सुन्नी लड़ाई शुरू कर दी। नहीं, हम ये नहीं, हमने बात एप्स्टीन ही की करनी है, लेकिन इन देसी लिबरल के साथ करनी है, उन तक हमने पैगाम पहुंचाना है। अच्छा चल नहीं देसी, अब मेरे साथ आपने 2 देसी लिबरल स्पीकर रखे हुए हैं, हमसे बात करा दें। कौन है ये? 2 तस्वीरें किसकी? मेरे साथ, हमारे साथ। मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि इनके साथ क्या क्या पीछे मामला चल रहे हैं और कहाँ तक मुझे पुश किया जा रहा है। यार तू क्या कौन सा टॉपिक लेके हमारे लिए स्यापा लेके आ गया, तो इसको बंद कर। मारिया भी हमारे पास है, और मोहम्मद अली खान मीर ये अच्छा उनकी बात। जी मारिया भी तो चली गई, वो दोनों ही। हाँ जी, तो मोहम्मद अली भाई आएंगे, लेकिन वो चंद मिनट्स के लिए, उनकी तबीयत नासाज है। और सब आपसे मैं कहूंगा कि उनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। जी ये बताएं, ये 2 स्पीकर्स का मुकदमा क्या था सर? बिल्कुल इन दोनों का मुकदमा है कि बिल्कुल इन्हें हम पुश करेंगे
ان لبرلز نے ہمارے اوپر پاکستان میں 3 جنڈر بنا کے رکھ دیے، گرو چیلا کلچر کو انہوں نے سپورٹ کر دیا. سر یہ جو آپ باتیں کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، میں کیسا بھائی کے بھی ساتھ ہوں، وہ ظاہر بات ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کی باتیں ہمیں اچھی لگتی ہیں تو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ سر ہمیں اور سیکھنے کا موقع مل. لیکن جب میری وائف جاتی ہے ایئرپورٹ کے اوپر اور اس کو وہاں پہ بیٹھا کہتا ہے جناب میں بیٹھا ہوں یہاں تھے تے انہوں نے آکھو برقع ریموو کرو، اور میں بھائی میں کوئی لڑکی لے کے آئے، یہ ریسنٹ کی بات کر رہا ہوں 2 مہینے پہلے، میں کوئی لڑکی بلائیں تو اوکے ہم کر لیتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ جناب وہ ابھی موجود نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر اپنی منشی کسی کو کہہ لو، کوئی دیکھ لیں ادھر اور کوئی لڑکی اس کو بٹن ہی دبانا تو وہ آئے تو کر لے. تو وہاں پہ جو جس طرح کے معاملہ لاہور ایئرپورٹ پہ ہوئے میں جانتا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے. سر اب ہم اس کے لیے کچھ بھی نہ بولیں، ہمارے ساتھ تو ڈیلی لائف میں یہ مسئلے مسائل ہو رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کے لیے آپ چاہتے ہیں ہمارے بچے آپ سے سیکھیں اور جو آپ کا نظریہ اس کے اوپر عمل کر کے کامیاب بن جائے، ہماری دعائیں ہیں. لیکن جو ڈیلی لائف میں ہم فیس کر رہے ہیں ان کے اس کے حل کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہے کہ ان کو بتائیں کہ بھائی موجود ہیں ہم لوگ یہاں پہ، انہی بھی تسی ایتھے طرفلی نہ مچاؤ. اشمت صاحب بڑے کم لوگ ہیں جن کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی موت کیسے ہوگی. آپ کے توسط سے مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میری موت برین کینسر سے ہوگی. اپنے جملے چھوٹے رکھا کریں سر، میرے دماغ کے اندر خون کلاٹ ہو جاتا ہے. اب آپ نے پریمس ہی بدل دیا، آپ نے وہ مدعا ہی بدل دیا جس کی آپ بھی بدل رہے تھے نا، تو میں نے پھر کہیں پہ تو ہم نے کٹھے رہنا. میں اب واپس آتا ہوں مدعے پہ. یہ بتائیں موسیٰ کاظم کو کیوں امام بنایا تھا جبکہ اسماعیل بڑے بیٹے تھے؟ چلیں. یہ تو پھر آپ سے حلوا نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس میں تو پھنس جاؤں گا میں. اور اپنی کام علمی پہ میں بالکل مانتا ہوں اس کو. آپ بتا دیجیے. اس کا جواب یہ ہے کہ سر ہمارے سے اس بات کا کیا تعلق ہے؟ ہمیں کیا لینا دینا کہ موسیٰ کاظم کو امام جعفر صادق نے کیوں امام بنا دیا تھا؟ حالانکہ وہ چھوٹے تھے اور اسماعیل بڑے تھے. انہوں نے قانون توڑ دیا امامت کا، انہوں نے کہا نہیں چھوٹا بیٹا امام بنے گا. اب میرے اور آپ سے کوئی تعلق واسطہ ہے اشمت صاحب؟ آپ کے ابراہیم سے کوئی تعلق ہے اس بات کا؟ بالکل بجا فرما رہے ہیں جی. لیکن چودھری صاحب السلام علیکم. کیسر بھائی، سہل بھائی ایک منٹ نہیں ابھی مائک کے لیے اوپن نہیں ہے، ان کو بات رکھنے تو اس کے بعد. جی سہل بھائی. میرا مدعا شروع دن سے ایک ہی ہے سر، آپ مجھے دونوں ہاتھوں سے میرے کوٹ کو پکڑ کے، میری ٹانگیں پکڑ کے، سر پکڑ کے آپ مجھے میرے ٹریک سے نہیں ہلا سکتے. جب دیسی لبرلز ہوں یا دنیا کے لبرلز ہوں، ان کا میرے ایجنڈا سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرا ایجنڈا مسلمانوں کے اندر اسلام کی روح کو پیوست کرنا ہے. میرا کام دیسی لبرلز کے بارے میں بات کر کے خراب ہو جاتا ہے. ان کو مفت کی امپورٹنس دیتے ہیں آپ. 2% کے لوگ ہیں وہ دیسی لبرلز، 2% کے. اسلام میں تو ان کی ویلیو ہی کوئی نہیں ہے. یہ بہت اچھی مجھے تو لگتا ہے اشمت صاحب آپ کوئی ایجنڈا پہ، آپ ایپسٹین فائل میں نام تو نہیں ہے آپ کا بھی کوئی تعلق ہے دیسی لبرلز کو جتنی آپ مارکیٹنگ کرتے ہیں. چیک کریں لوگ پلیز. مجھے بچپن سے سکھایا گیا ہے کہ نہ تو اکیلے کھانا ہے اور نہ ہی اکیلے کہیں جانا ہے، تو میں 2-4 ساتھ میں لے کے جاؤں گا. اس پہ آپ چھوڑیں. سر مجھے بتائیں سولوشن میری ڈیلی لائف کے لیے، بچوں کے لیے آپ کا ہے، ڈیلی لائف میں کیا کروں؟ یہ جو ہمیں دوسرے نظریات سننے کے لیے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کو پریشر بلڈ کر کے جی منہ اندھیرے کل صبح اٹھیں، فجر کی نماز سے پہلے 300 لفظ کا ایک آرٹیکل لکھے کہ ایپسٹین فائل نے میرا سارا امریکن ڈریم خراب کر دیا. میں تو آئی تھی امریکن ڈریم کے لیے، اینڈ میں آپ نے ہم سے بچے کھلوانے تھے، وہ بھی چولہے میں پکا کے. تو فائدہ کیا آپ کے امریکن ڈریم کا؟ What is the alternative of the American dream? If the $1 billion of Bill Gates leads him into a tiny little island where he eats babies, then what the hell am I doing in New York?
یہ جملہ ایک آرٹیکل لکھ کے واشنگٹن پوسٹ کو بھیجے. یہ ہے آپ کا کام سر. سر اس طرح سے ساحل بھائی ایک منٹ سال بھائی، پھر اس طرح سے کام تو نہیں چلے گا. ہم ہی اگر ہم اس قابل ہوتے تو ہم آپ سے پہلے ہی پاکستان میں اسلام کو اقتدار پہ لے آتے، تخت پہ لے کے آ کے بیٹھے ہوتے. آپ کو اتنی تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. چلیں دنیا تو آپ چھوڑ چکے ہیں. آپ غدار ہے، غدار. باقی میں آپ شاباش، آپ امریکن ہیں. امریکن ڈریم آپ سے میں پوچھ رہا ہوں. آپ نے امریکہ میں جا کے لڑائی کرنی ہے. ہم پاکستانیوں کے بارے میں آپ بات نہ کریں. ہم اپنا ملک سنبھال لیں گے. میں کیسے غدار ہو گیا سر؟ ماشاءاللہ سے ہم ایک 50 بیڈ کا پاکستان میں اپنی فیملی، مطلب میری فیملی، ہم ایک ہسپتال بنا رہے ہیں اور ہمارے پلان کچھ اور ہیں. میں مجھے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کیسر بھائی بڑے اچھے طریقے سے جواب دیتے ہیں. میں کہتا تھا یہ ہمیں لوٹ کے لے گئے تھے، تو میں نے نا تھوڑا سا ان کے ساتھ حساب کتاب برابر کرنا ہے. تو بس وہ برابر کر کے میں جتنا میں برابر کر سکتا ہوں میں ملک ہی آؤں گا. ہمارا سب پاکستان. تو میں اس مقصد کے لیے یہاں پہ بیٹھا ہوں. امریکہ کسی وجہ سے گئے ہوئے ہیں، وہ وجہ پوری کرے. شاباش. بالکل آپ کو بتایا، بالکل بتایا. میں مہاجر، ہم لوگ انڈیا سے مائگریٹ کر کے آئے ہیں، سفر کیا میرے پیرنٹس نے. تو انہوں نے جو باتیں بتائیں اس کے بعد ہم نے سوچ لیا ہے سب کی یہی ہے. 2 بڑے ہیں جو 80s میں گئے تھے میرے بھائی، وہ آلریڈی شفٹ ہو چکے ہیں پاکستان. 4 ان کے بچے ڈاکٹرز ہیں اور پاکستان میں بھی وہ ڈاکٹری کر رہے ہیں چھوڑ کے. وہ تو نہیں کر رہے. حشمت صاحب ایک نے نیشنلٹی کینسل کر دی ہے، وہ کہتا بھائی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. کیا بات ہے. کیا نام ہے اس کو نیشنلٹی کینسل کی ہے سر؟ کیوں کی ہے اس نے؟ چودھری ذوالفقار. چودھری ذوالفقار صاحب. کتنی عمر ہے ان کی سر؟ mid 60 میں ہوگا. mid 60s میں. کتنے بچے ہیں ان کے سر؟ ان کی 4 شادی شدہ ہیں. تو میں لبرل نہیں ہوں، فیملی کو لبرلزم ہے ہی نہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں لیونگ ریلیشن والا چکر ہی نہیں تھا. تو شادی ہے تو بچے. نہیں بچے ان کے بچے شادی شدہ ہیں، یہ پوچھ رہا ہوں. اچھا میں سوچ رہا ہوں کہ بھائی کو کہہ دیا کہ شادی شدہ. انشاءاللہ اسی سال ایک کی شادی. کدھر کرنے کا ارادہ سر؟ لڑکی دیکھ لی ہے؟ لڑکے دیکھ لیے ہیں بچوں کے لیے؟ جی فیملی میں پاکستان. یہ بتائیے ساری کی ساری کہانی کا ہمارے ٹاپک سے کیا تعلق ہے جو ہم اس وقت ذوالفقار صاحب کے بچے گن رہے ہیں؟ جو آپ نے ایک طرف رخ موڑنے کی کوشش کی تھی کہ مجھے کہیں پہ پٹکا کے، اور جن لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں وہ بالکل ہی موقف ہی ان کا ہم اب یہاں پہ بیٹھ کے چھوڑ دیں. تو سر میں تو وہی گائیڈنس آپ سے لینا چاہتا ہوں کہ یہ ڈیلی لائف میں ہم میں کیا کروں، ان سے ڈیلی لائف میں نے کیسے لڑنا ہے. حشمت صاحب میری نا ایک پھوپھی ہے، میری ویسے تو 9 پھوپھی ہیں. ایک پھوپھی ان میں سے نا مجھے بہت پسند ہے. ان سے جب نا شام کو عشاء کے ٹائم بھی پوچھو نا کہ پھوپھی آپ نے کھانا کھایا، تو پتہ کہتی بیٹا سردیوں کا موسم ہے، صبح میں اٹھی تھی جب فجر پہ تو میں باہر نکلی تو دیکھا کہ اس وقت بادل آئے ہوئے ہیں، بارش کا کوئی سسٹم ہے. تو میں نے کہا کیوں نہ میں خود جا کے گروسری شاپنگ کر لوں. پھر میں نے کہا فجر کے ٹائم تو کوئی دکانیں کھلی نہیں ہوں گی. اس کے بعد وہ تفصیل بتانا شروع کرتی ہیں جب تک کہ دکانیں نہیں کھلتی. یاد رکھیے گا عشاء کے ٹائم پہ سوال کیا گیا ان سے. ہم پھر بیٹھے رہتے ہیں کہ چلو آج تہجد کے ٹائم پہ جواب آ جائے گا کہ میری پھوپھی نے صبح ناشتہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. اس لیے آئندہ کے لیے ہمیں ایک سبق حاصل ہو جاتا ہے کہ آئندہ پھوپھوں سے کبھی بھی اوپن ہینڈڈ سوال نہیں کرنا. تو میرا خیال ہے حشمت صاحب میں اور آپ بڑے نہیں سر، میں چاہ رہا تھا کہ آپ پلیز اس ٹاپک پہ ہمیں گائیڈ کر. یہ نہ بات سے بات نکلے گی اور اسپیس میں نے بند کرنی نہیں. ماشاءاللہ سے ٹائم آپ بھی پورا ہی دیتے ہیں تو چلتی رہے. لیکن یہ ہے کہ میں غلط ہو سکتا ہوں، میں اپنی کریکشن کرنے کے لیے تیار ہوں. ہم آپ سے گائیڈنس لینے کے لیے تیار ہیں. ہم مطلب دل سے آپ کی عزت کرتے ہیں، تو پلیز گائیڈ کیجیے. ہم ہو گیا یہ کچھ تبھی بتا دیں. جی نہیں بالکل ہو گیا پلیز. سر میں آپ کو بتا رہا ہوں جیفری ایپسٹین کے بارے میں. بل گیٹس، ڈونلڈ ٹرمپ، اسٹیفن ہاکنس اور کون سے UAE کے مسلمان حکمران، سعودی عرب کے مسلمان حکمران، خادم حرمین شریفین، ان سب کے بارے میں جب آپ پڑھتے ہیں کہ ایک آئی لینڈ پہ جا کے یہ کیا کرتوت کرتے رہتے تھے،
اور یہ تو وہ آئی لینڈ ہے جو جیفری ایپسٹین کا ہے. بھیا آپ خود سوچیں، میں اگر اول درجے کا چال باز زانی ہوں، گندے شوق رکھے ہوں، بچیاں چولہے میں پکا پکا کے اپنی جس بھی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے، تو میں پاگل ہوں؟ میں بلینئر ہوں بھائی، میں بل گیٹس ہوں، میں ٹریلینئر ہوں، میں ایلون مسک ہوں. اور جیفری ایپسٹین ہی کیا اوقات کہ ایک آئی لینڈ پہ مجھے مقید کر سکے؟ اتنا کہ بڑے آئی لینڈ ابھی چل رہے ہیں، ان میں سے ایک ہے جو پکڑا گیا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ تو وہ ہے جو کہ سی گریڈ ڈی گریڈ کا بندہ ہے. ابھی تو اے گریڈ کے جو کلبز ہیں جس پہ صرف پریزیڈنٹس آف امریکہ کو اہلیت ہے، کوالیفیکیشن ہے شامل ہونے کی، ان میں کیا کیا ہوتا ہے؟ جو سیکرٹ سوسائٹیز ہیں ادھر کیا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کیا سمجھ لیا؟ آپ لوگ کیوں ہر وقت عام سی چال میں آ جاتے ہیں؟ خاص چالوں میں آئے، ایٹ لیسٹ تھوڑا سا تو آسرا ہو مجھے بھی کہ بھائی تھوڑا مسلمان کے بھی کوئی گریس ہے. جب کوئی خبر مشہور ہو مسلمان سارے کے سارے اسے پہنچ جاتے. اس سے پہلے کیوں نہیں پتا چلتا، یا اس کے بعد وہ والے سبق کیوں نہیں ملتے ہمیں کہ بھیا آئندہ اس طرح کی چالوں میں نہیں آئیں گے؟ 1980 یا 90 کے اندر ایک خاص کلب ایکسپوز ہوا تھا فرانس میں، جدھر ملکہ الزبتھ تک انوالو تھی. ایک خاص کلب تھا، پڑھیں ذرا وہ کیا کرتوت کرتے ہوتے تھے. پاکستان میں یہ خبریں بھی نہیں آتی نا، جس طرح نیٹ فلکس کی سیریز پاکستان میں کچھ اور آتی ہے اور امریکہ میں کچھ اور. اسی طریقے سے دنیا میں جو اصل میں حق سچ کی باتیں ہیں، جو اصلی بڑے معاملات ہیں، وہ بھی پاکستان میں کسی اور طریقے سے کسی اور پردے کے پیچھے نکل جاتے ہیں. آپ لوگ بڑے معاملات کی طرف، میرے مسلمان بہنوں بھائیوں، بڑے اور اصلی اور تحقیق پہ مبنی معاملات کی طرف بڑھیں. جیفری ایپسٹین کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ، یا پھر جو امریکہ کی پریزیڈنشل کیمپینز ہیں ان کے اندر جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو کیمپینز ہیں، باقی کے جتنے بھی جی او پی میکنزم ہے، ان میں یہ کون کون سے لوگ پہلے سے انوالو تھے، ابھی بھی ہیں، کون کون سا سینیٹر جو کہ ایپسٹین فائلز کے اندر کھلے عام نظر آتا پھر رہا ہے اور ابھی بھی وہ اپنی طاقت میں ہے. آپ وہاں پہ دیکھ کے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کہانی اصل میں یہ بہت ہی چھوٹا سا ایک بیمار چوہا پکڑا گیا ہے، اور بھائی پورا کا پورا بل ہے، اس بل کے پیچھے، بل کا مطلب چوہوں کا بل، اور اس کے پیچھے بڑے بڑے ہاتھی موجود ہیں. یہ تو چھوٹے چھوٹے چوہے پکڑے جا رہے ہیں، ابھی تو ہم نے بل بھی نہیں دیکھا. تو وہ کیوں کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، تب کہیں جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اصل میں حالات کیا ہیں، دنیا کے اصل میں معاملات کیا ہیں، ہیومن ڈیزائن کو سمجھنا کیسے ہے، بلین ٹریلین ڈالر کے بعد اصل میں کیا معاملات ہیں. ہالی ووڈ کی 8 سیلیبریٹیز ہیں، یہ ایپسٹین فائلز کے تناظر میں بتا رہا ہوں، جنہوں نے 15 سال پہلے ہالی ووڈ کی 8 سیلیبریٹیز نے مائیکل جیکسن سمیت بتا دیا تھا بھیا کہانی کچھ اور چل رہی ہے، کچھ اور معاملات ہیں، اور لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہوتے تھے، یہ سائیکو ہو گئے ہیں یا پھر یہ جان کے کنسپیریسی پھیلاتے ہیں. میکسیکو کی وہ جو ایکٹریس ہے یا ماڈل ہے جو بھی ہے، جس کو انہوں نے سائیکو ڈکلیئر کر کے باقاعدہ علاج کیے کیونکہ اس کے سامنے بچے کھائے جا رہے تھے، یہ پچھلے سال کا واقعہ ہے، اب ایپسٹین فائل کے ریلیز ہونے کا واقعہ نہیں ہے. آپ نے ایزی لے لیا ہے. زینب کی قصور اسی ریکٹ کا ایک چھوٹا سا آف شوٹ ہے. یہ ریکٹ بہت ڈیپ اور بہت وائڈ اسپریڈ نیٹورک کا حصہ ہے، اور نیٹورک بائی ڈیزائن. پاکستان میں تو فقیر بھی منسٹر چلاتے ہیں جو روڈوں میں فقیر ملتے ہیں ہمیں. آپ سمجھ رہے ہیں بڑی پاور اس طرح کے کام نہیں کر رہی؟ تو دنیا کی بہت 2 بڑی طاقتیں ہیں. ایک طاقت جس میں دین ابراہیم کے ماننے والے یہودی، مسلمان، عیسائی اپنے اپنے طور پہ اپنی اپنی کتابوں کے اوپر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے لیے کیمپیننگ کرتے ہیں، پراپر منظم کاوشیں کرتے ہیں. اور ایک دوسری طاقت ہے جو اس طرح کے معاملات میں اس طرح کے کرتوت کر کے اپنی اپنی طاقتیں اکٹھی کرتے ہیں اور اپنے گروپس اور نیٹ ورک بناتے ہیں اور اپنے ہی آبجیکٹیوز پورے کر رہے ہوتے ہیں. بل گیٹس تو منہ سے بکواس کرتا ہے کہ دنیا کی آبادی کم کرنا ہمارے انٹلیکچوئل ڈسکورس کا حصہ ہونا چاہیے. اس کی بیوی پٹ ماری کہ یا تو نے کیا کیا ہے ویکسین کے نام کے اوپر، اور طلاق لے کے بھاگ لی. اس نے 100 بچیاں اگر جلا کے کھا بھی لیں، جو کہ اس سے گھناؤنی حرکت نہیں ہو سکتی، تو اس نے
کروڑوں انسان مار دیتے ہیں اپنی ویکسین کے اندر. اب کیوں آپ لوگ چپ تھے؟ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، دیسی لبرلز کو نہیں میں کوئی لفٹ کراتا ہوتا. مسلمان مدرسے، مسجد، جمعہ پڑھنے والے، اینٹی لبرلز، مذہبی فطرت اور امتزاج رکھنے والے، آپ لوگ کیوں نہیں اہلیت پکڑتے؟ جب بات کرتے ہیں لگتا ہے کنسپریسی تھیوری ہے، کوئی حقائق نہیں ہوتے، تحقیق نہیں ہوتی، کوئی بڑی سوچ نہیں ہوتی، بڑے معاملات نہیں ہوتے. ایسے بات کرتے ہیں جیسے اس میں وزن ہی نکال دیا جاتا ہے. میں نا یوتھ کلب کے ساتھ نا 2-4 سیشن کیے، پرانی بات بتا رہا ہوں، یوتھ کلب نہیں پاکستان والا. تو میں نے جی کل آئے ہوئے تھے وہ. تو مجھے نا، میں پرانی بات بتا رہا ہوں 3-4 سال پہلے کی. تو محمد علی از این امیزنگ بوائے، بڑا ہی اچھی نیت کا بچہ ہے. تو مجھے کہتا ہے سر میں نے اس ٹاپک پہ آپ سے پروگرام کرنا ہے، اس ٹاپک پہ پروگرام کرنا ہے، سال بھائی اس ٹاپک پہ کرنا ہے. تو میں اسے کہہ رہا تھا بیٹا بات پتہ کیا ہے، مسئلہ ٹاپک کا نہیں ہے، مسئلہ جس اینگل سے تو پروگرام کرتا ہے نا، ایسے لگتا ہے اتنی امپورٹنٹ بات بھی ہونا اور تو اتنا اس کو وہ کر دیتا ہے جیسے کہ کوئی کنسپیریسی تھیوری ہے، یا پھر you do not know how to put the weight in the argument. You do not know how to get into the grammar of seriousness. الومناٹی کر کے تم نے اصلی والے الومناٹی چھپائی دی. لوگ اب سیریس ہی نہیں لیتے. اینڈ آف ٹائمز کے اوپر بات کی، جن جمرود کے اوپر بات کی، سب کچھ ڈمین کیوں کر، تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کس طریقے سے ویٹ ڈالتے ہوتے ہیں. یہ تمام مسلمانوں کے حالات ہیں. میں مثال دے رہا ہوں، سچا واقعہ اپنا سنا رہا ہوں، کیونکہ میرا وہ بردر ان ریلیجن ہے، کیمپین میں میرے ساتھ ہوتا ہے، تھا وہ. یہاں تک کہ میں نے نوٹس کیا کہ میرا تو شروع کے ٹائم تھے جب میں پبلک انٹرفیس اور پاکستان میں ریلیجیس انٹرفیس پہ تھا، تو پتہ چلا سارے کے سارے ایسے ہی ہیں، وہ بیچارے اکیلے نہیں تھے. یو نیڈ ٹو سی کہ ایک معاملے کو بگ پکچر میں کیسے دیکھنا ہے، اس کے امپیکٹ کو اینالائز کیسے کرنا ہے، کون سی چیزوں کو زیادہ وزن دینا ہے، کون سی چیزوں کا بالکل وزن نہیں دینا. آپ لوگوں نے ایپسٹین فائل کے اندر بھی ملالہ یوسفزئی پکڑ لی، اور بھی ہوں گے 50-60 نام اور دیسی لیبرلز کے. آپ نے جو نام لیا میں اسی کا، اس کی اوقات کیا ہے بھائی، وہ کون ہے؟ She does not call the shots on any one of our people's thinking patterns or thoughts. سوچ کون کریٹ کر رہا ہے، کہاں سے کریٹ کر رہا ہے؟ اشمت صاحب امریکہ گئے تھے، کچھ سوچ کے امریکہ گئے تھے، ورنہ آپ جاپان بھی جا سکتے تھے، آپ کینیا بھی جا سکتے تھے، میڈاگاسکر، مالدیو بھی جا سکتے تھے. امریکہ ہی کیوں گئے؟ امریکہ ہی کیوں جانا چاہتے ہیں لوگ؟ وہ وہی وجہ ہے جس کی وجہ سے بل گیٹس بنا، جس کو استعمال کیا جیفری ایپسٹین جیسے بندوں نے، اور ان لوگوں کو بلینئرز ٹریلینئرز کو اپنے تابع کیا ہوا تھا، اپنے آئی لینڈ پہ بلاتا ہوتا تھا. وہ نفسیات کا کیڑا ہے، لٹرلی وہ نفسیات کا کیڑا ہے جس کو یہ پکڑ لیتے ہیں لوگ. چھوٹی چھوٹی لالچیں ہیں، بڑی بڑی لالچیں ہیں، یہ نفس کی لالچیں. ہمارے حکمران جن کے سامنے کھانا پریزنٹ کر دو، میں سچا واقعہ سنا رہا ہوں، مسٹر پرائم منسٹر آر وی کیپنگ یو فرام سم تھنگ. کارگل کی لڑائی ہونے لگی تھی، مشرف نے فوجیں بھیجنی ہوئی تھی، 5 منٹ سے پہلے بریفنگ دے رہے تھے، تو ہمارے پرائم منسٹر نے کیا کہا؟ سر وہ لاہور سے ہریسہ آیا ہوا ہے، ٹھنڈا ہو رہا ہے. سوچیں تو صحیح. ایک بندے کو ہینڈسم لگنے اور اپنے کرزما کا اتنا شوق ہے کہ وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے. ایک کو پیٹ پالنے کا اتنا شوق ہے، وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے کہ بس میرا کھانا نہ مس ہو جائے. ایک بندے کو اپنے لوکل پاور کا اتنا شوق ہے کہ نواب شاہ کا ایئرپورٹ سیل کیا ہوتا ہے اس نے اپنے لیے کہ میں یہاں کا بادشاہ ہوں. ہر بندے کی اپنی نفسانی خواہش ہے. بل گیٹس کی کیا تھی، ایلان مسک کی کیا ہے. آپ ہیومن پیٹرن اور ڈیزائن دیکھیں، بچوں کو ٹرین کریں، بھیا یہ بایولوجی ہے ہماری، بایولوجی قرآن پاک اس کو سینٹرل سبجیکٹ بناتا تھا. یہ بایولوجی ہے، کیمسٹری ہے ہماری. تم لوگوں نے ایزی لے لیا تھا کیمسٹری کے سبجیکٹ کو 6ٹھی کلاس میں. یہ لیکچر دیں آپ لوگ امریکہ میں، پاکستان میں، انڈیا میں، اور کیمسٹری کو سمجھو. یہ کیمسٹری کا سبق ہے، ایپسٹین کی فائلز. یہ بایولوجی کا سبق ہے. سائیکالوجی کیسے استعمال کرتی ہے کیمسٹری کو اور بایولوجی کو. یہاں پہ تو خیر پیور کیمسٹری استعمال ہو رہی. سپرسٹیشس فریکس تھے، سائیکوز تھے سپرسٹیشس. یہ جتنے بھی یہ لوگ تھے جو ایپسٹین کے آئی لینڈ کے اوپر ایسے کام کرتے ہو، نفس کے اوپر اور زناکاری کے اوپر، تو ان کو ویسے ہی شوق تھے نا ڈوپامین.
ان کو وہاں لے کے گئی ہوئی تھی، مگر ان کا سیروٹونن تھا جو وہاں پہ لاک ہوا ہوا تھا. پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. تو ہمارا کدھر لاک ہو؟ خدا کی قسم ہمارا ادھر ہی لاک ہوا ہوا ہے. وہ ایپسٹین کے آئیلینڈ کا نام بدلیں اور سکوپ بہت چھوٹا کر دیں تو پاکستانی سارے وہی کام کر رہے ہیں. بلاؤں آپ کو F8 میں میجر پارٹیز کا اڈا کدھر ہے؟ بتاؤں آپ کو F8 میں کہاں پہ ہے؟ F8 اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں سر. F6 میں بتاؤں بگ پارٹیز کہاں ہوتی ہیں؟ کیا ہوتا ہے ان پارٹیز میں؟ ایپسٹین فائلز کی بات کر رہے ہیں ہم. الٹ دیتے ہیں، ایسا کرتے ہیں تصویر الٹی کر لیتے ہیں 2 منٹ کے لیے. پاکستان کے مزاروں پہ اور پیروں کے یہ جو برسی اور عرسوں پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ سپرسٹیشن اور ڈوپامین جب یہ مکس ہوتی ہے، سیروٹونن اور ڈوپامین کا مس یوز انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. قصور میں زینب بچی کس ریکٹ کے اندر ماری گئی بیچاری ہماری؟ کیا کر رہا تھا وہ بندہ؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ What do you think was going on with زینب؟ آپ کو خود نہیں پتا یا آپ نے سوچا بھی نہیں کہ 6 سال کی بچی قتل کیسے ہوتی ہے اس طرح کے کاموں میں؟ چھ سال ہو گئے ہیں مجھے، 6 سال ہو گئے کیمسٹری کے لیکچر دے رہا ہوں. ہیومن ڈیزائن کو سمجھ لو، اور ہیومن ڈیزائن کو سمجھ لو. قرآن پاک ہیومن ڈیزائن کی کتاب ہے. قرآن پاک نے ہیومن ڈیزائن کو کانسٹنٹ سپوز کر کے سارے لاز بتائے. جب اللہ کسی چیز کو فرض کرتے ہیں وہ پہلے سے ہیومن ڈیزائن میں ہوتی ہے. تب پتہ چلے گا ان لوگوں کو، ان جانوروں کو دیکھنا کیسے ہے جن کے نام اب ایپسٹین فائلز میں دیکھ رہے ہیں. ابھی لکھ کے دے دوں پیپر پہ کہ ایک بھی بندہ جو کہ پاکستان میں بے شک مذہبی ہو یا نہ مذہبی نہ ہو، اس کو 1% بھی ڈفرنٹ نہیں ہے وہ جیفری ایپسٹین سے. اس کا سکوپ چھوٹا ہے، بس 1% بھی ڈفرنٹ نہیں ہے. آپ لوگوں نے ایزی لے لیا جب میں کہتا ہوں اسلام کا نظام آنا چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں میں کوئی مولوی عنایت حسین ہوں جو کہتے ہیں جی اسلام کا نظام آئے گا تو سزاواں نافذ ہوں گیا تو پھر آرام آئے گا، سکون ہوئے گا. نہیں جی سر، میں وہ بندہ نہیں ہوں. میں پڑھا لکھا آدمی ہوں. مجھے ہیومن ڈیزائن اللہ عز و جل نے ہر کتاب میں دکھایا ہے. یہ ہیومن ڈیزائن ہے جو آپ کے سامنے آیا ہے. عیسیٰ ابن مریم کے ٹائم پہ خدا کی قسم آپ پڑھیں، عیسیٰ ابن مریم کے ٹائم پہ رومنز کیا کر رہے تھے. آپ کو جیفری ایپسٹین کا آئیلینڈ ملٹیپلائی بائی 100 نہ نظر آئے تو مجھے بتانا. ایک حدیث عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی کس طریقے سے 12 دروازے بنائے ہوئے تھے ان رومنز نے، اور کرتے کیا تھے ان دروازوں کے پیچھے؟ 11 تھے ایکچولی. عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں کو لے جا کے کہا کیا تمہیں یہ 12 دروازے نظر آ رہے؟ حواریوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں تو 11 دروازے نظر آ رہے ہیں. عیسیٰ نے کہا سب سے بڑا دروازہ 12واں دروازہ ہے. جب لوگ اپنی مورالٹی اپنے ہاتھ میں لے کے اپنی ڈیفینیشن اور مورالٹی خود بنا لیں گے، یہ ہے وہ بڑا دروازہ. سب سے زیادہ لوگ جہنم میں ادھر سے جائیں گے. پھر وہ دروازے کھلیں گے ان کے بعد کہ ان کے لیے ہر چیز الاؤ ہوگی. 1993 میں بیسٹیالٹی، جانوروں کے ساتھ زنا کرنا اور انٹرکورس کرنا، بیسٹیالٹی کے حق میں کیمپین چلائی گئی تھی آسٹریلیا میں. یہ لا میں داخل کرو بار، یہ گناہ نہیں ہونا چاہیے، کرائم نہیں ہونا چاہیے. گناہ تو خیر وہ لفظ نہیں یوز کرتے، کرائم نہیں ہونا چاہیے. مجھے مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی مسلمان، انڈین جو بھی دیسی مسلمان سارے ہی اتنے کوئی بھولے ہیں. وہ بولے نہیں لفظ ہونا چاہیے، ڈم بولنا چاہیے. مجھے تو بولنا چاہیے. سچ بات تو یہی ہے کہ وہ لیفٹ ونگ کی اس طرح کی سپورٹ کو، اس طرح کی جنگوں کو جو کہ رائٹ ونگ آف امریکہ یا ویسٹ کے خلاف ہوتی ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے ٹویٹس کر رہے ہوتے ہیں، ان کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اتنے ڈم ہیں. ڈینزل واشنگٹن کے ٹویٹس مجھے آ رہے ہوتے، پتہ ہے جو انسٹاگرام کون کر رہے ہوتے ہیں؟ مذہبی یوتھ، فلم ایکٹرز کے کہ یہ دیکھو انہوں نے اس کے خلاف کیا بول دیا، انہوں نے دیکھو فلسطین کے حق میں کیا بول دیا. یہ لیفٹسٹ ہیں سارے، یہ جو پہنچے ہوئے تھے نا ایپسٹین فائل میں، ان سب کے نام دیکھیں، مجھے بتائیں آپ کا لبرل لیفٹ کہاں پہ تھا؟ ان کی بگر گاڈز کدھر ہے؟ عیسیٰ ابن مریم نے جو دروازہ بتایا تھا وہ دروازہ کھلتا ہے تو
کدھر اگلا قدم کہاں ہوتا ہے؟ ایپسٹین آئلینڈ میں آتا ہے. بگ پکچر میں دیکھیں سر، قرآن بگیسٹ پکچر دکھاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ والے دروازے بالکل کھول بالکل دو آپ نے قرآن. صحیح کہا. سال بھائی معذرت چاہوں گا لیکن نا ایک ریکویسٹ کرنی ہے جتنے بھی لسنر ہیں، یار میرے کوس بھی نہیں ٹک پا رہے، پلیز ایک دفعہ اسپیس کو لائک شیئر کر دیں، اور جنہوں نے ریکویسٹ کی ہوئی ہیں آپ سب سے التماس ہے کہ آپ نے بھائی جان کمنٹ سیکشن میں اپنا سوال رکھنا ہے تو آپ کو مائک ملے گا. تو اس کا خیال رکھیں، اس طرح سے مائک نہیں دیے جائیں گے وہ، کیونکہ پھر وہ سارا ڈیکورم خراب ہو جائے گا اور بہت مسئلے ہو جاتے ہیں. تو آپ اپنا سوال رکھیں، انشاءاللہ جو جس کا مجھے پہلے نظر آئے گا میں اسی کو ہی مائک دوں گا. میں نے ویسے اسکرین شاٹ لے لیا کہ کنہوں نے پہلے ریکویسٹ کی تھی. تو سر آپ بھی پلیز یہ اسپیس کو ذرا شیئر کر دیں، اور جتنے باپ نیچے بیٹھے ہیں پلیز، وہ اسٹیبل رہے گی یہ اسپیس، نہیں تو اڑ جانی ہے، دوبارہ بنانی پڑنی ہے. تو سر میرا آپ نے جو باتیں کی ہم تو اتفاق کرتے ہیں، اس چیز کو ہم لے کے چلتے بھی ہیں، آپ کو سنتے بھی ہیں، اس سے اپنے آپ میں تبدیلی بھی لانا چاہتے ہیں، لیکن آپ کا رخ ایک طرف ہی رہتا ہے. وہ میرے اعتراض بھی کرتے ہیں. آج 40 منٹ میں نے پہلے اسپیس بنائی لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ یار میں تو ایک پلیٹ فارم دے رہا ہوں، اپنے سوال لے کے آئے، انہیں باپ سے پوچھو، میرے پیچھے نہ پو، میں موٹے دماغ دا بندہ. تو سر پھر یہ ایک طرف جب آپ بات کو لے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یار سانو بھی تسی بالکل چھیڑو لیکن ادھر بھی تھوڑا جنا دھیان کریا کرو، تسی بالکل ادھر ہی مولویاں دے پیچھے ہی آ جاندے. پھر میں نے کب مولویوں کے بارے میں کوئی بات کی آج؟ یہ جتنے بھی آپ کو میسج کر رہے تھے کہ یہ دیکھیں کیا کر رہا ہے اپنا وہ ایکٹر ہے، نام میرے ذہن سے نکل گیا، مولوی وہ نہیں ہے مولوی سر، مجھے مولوی بھیجتے لوگ ہیں. ہیں آپ مولوی چلیں، آپ ان کو مولوی کہہ دیں. مولوی ہے نا جی، وہ یہ پاکستان میں ہے کہ جس نے وہ داڑھی رکھ لی اور سر جی بس بات پھر وہ پتہ کیا مولوی ہے ہے. عاصمہ صاحب، یہ بتائیں ایک اسپتال میں آپ جائیں، وہاں پہ ایک مریض دوسرے مریض کا علاج کر رہا ہو اور ڈاکٹر کیفیٹیریا میں بیٹھے ہوئے ہوں، تو آپ کس کو کہیں گے؟ وہ کس کو جا کے برا بلا کہیں گے؟ کس کو کوسیں گے جا کے؟ جی سوال نہیں سر. جی نہیں میں بات کر رہا تھا، وہ پیچھے ایک کوس میرا مس ہو گیا تو اس کے لیے گیا تھا. جی سر کس کو کوسنا ہے؟ اب تو گورنمنٹ کو کوسنا چاہیے ساتھ میں ڈاکٹروں کو، ویسے ہم زیادہ ڈاکٹروں کو کوستے ہیں اور اپنی قسمت کو. ہماری مینٹالٹی اس طرح بنائی گئی ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے تو جی آپ کے پاس گل نہیں، چھوڑ دو. میں نے مثال دی تھی تاکہ میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دے سکوں. چھوڑیں کوشچن نہیں سر. نہیں ابھی تو اسٹارٹ نہیں، ابھی تو میرے پینل والے جنہوں نے چند دنوں کے اندر کچھ مصیبتیں جنی ہیں انہوں نے بھی باتیں رکھنی ہیں، تو اس کے بعد سر میں لوں گا. تو ہم ہیں موجود ہیں یہاں پہ، یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے ہی ہے، یہ میں کلیئر کروں سر. یہ پلیٹ فارم رائٹ والا ہے اور پورے ٹویٹر اس کو جانتا ہے کہ یہ رائٹ والا ہے، لیکن ہاں اس کے ساتھ میں نے اپنا بات بھی رکھ دی کہ اس طرح سے نہ تھوڑے لوگ خفا ہو جاتے ہیں کہ ایک طرف ہی ان کا جو ہے نا حل لے کے چلا جاتا ہے، ایک طرف ہی حل لے کے چلا جاتا ہے. اور نہیں سر یہ جتنی دفعہ بھی سر دیکھیں جتنی دفعہ بھی آئے ہیں یہی سوال آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے، تو ایز اے ہوسٹ میں بھی رکھ رہا ہوں، وہی نہیں رکھا جاتا، آپ اس میں بتاتے ہیں لوگوں کو، تو وہی میں سوال رکھ رہا ہوں کہ میں اپنے مطابق تو بات نہیں کرتا. نہیں سر آپ کے بہت لمبے جملے ہوتے ہیں، مجھے سمجھ ہی نہیں آتی سر، میرا دماغ ایسے کام نہیں کرتا. آپ کا جملہ کہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ آدھے گھنٹے بعد کہیں اور جا چکی ہوتی ہے. چلیں شاید میرے پینل والے بڑے اچھے ہیں، شاید ان کی آج باتیں مجھے تو مطلب ہی نہیں ہوتا. جی یہ کی سب بھائی ہیں. السلام علیکم سر، گو ہیڈ. جی السلام علیکم. ساحل بھائی. ساحل بھائی یہ آپ نے جو باتیں کی ہیں یہ بالکل درست ہیں، اور ہمیں اپنا جو سسٹم درست کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ دیکھیں نا، یہ فائلز میں اس طرف ذرا لے کے جاتا ہوں. یہ بال کا ذکر ہوا، یہ بال جو بت یا جو بھی یہ جو شیطان یا جن، اب یہ قرآن پاک کو ہم سب کو پڑھتے کتنا عرصہ ہو گیا، لیکن یہ اب جا کے پتہ چلا ہماری قوم کو اور ہماری ہماری امت کو کہ یار یہ قرآن پاک میں یہ بال کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا. کب سے عبادت کر رہے ہیں یہ لوگ اس چیز کی؟ ہم اتنے غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں. کس کو نہیں پتا تھا بال کا؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں سر؟
probably this is one of the names which is the most famous of the names of Lucifer. जिसने बाइबल पढ़ी हो, कुरान पाक को कंपैरेटिव रिलीजन में भी गया हो, उसको मतलब देखें, बात यह है, मैं आपको दोबारा वही बात करूंगा। आप एक अस्पताल जाएं और एक मरीज दूसरे मरीज की तीमारदारी के बने इलाज कर रहा हो, डॉक्टर सारे कैफेटेरिया में बैठे हों, तो किसको कोसेंगे? जी केस भाई, जी 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 सवाल क्या था? सॉरी, बात कर। उन्होंने कहा एक मरीज दूसरे मरीज को जो है ना वो तीमारदारी की बजाय इलाज कर रहा हो तो किसको कोसना है? नहीं, ये मेरा सवाल नहीं है, अल्लाह का वास्ता है, सिर्फ मेरा सवाल का मुझसे ही पूछवा लिया करे। अशमत साहब, खुदा का वास्ता है, थोड़ा रहम करें मेरे ऊपर जी। आप दोबारा से कह दें जी, दोबारा आप उसको बताएं, उनसे पूछ लें। कोई अगला सवाल ले, कोई बात इग्नोर करें। ये देखिए ना, ये क्वेश्चन आंसर सेशन करना चाहते हैं, तो आप क्या इसके अलावा कुछ हमने यहाँ से बयानियां, हम पिछले 3 दिन से कितने, ये एपिसोड 3 है और 5 है इसकी एक साथ, हम एक बयानियों को लेके चल रहे हैं, तो उस पे तो सारी बात है, हमने आपसे जरूर गुफ्तगू करनी है, उनसे को बात निकलवानी, तो छोटा क्लिप भी हम निकाल सकते हैं कि आप शुरू हो गए हैं सर। और म्यूट का बटन मेरे पास आ सकता है कि आपको म्यूट कर सकता है? क्यों नहीं, आपको मैं कोर्स दे सकता हूँ, बिल्कुल दे दे रहा हूँ, लेकिन मुझे म्यूट नहीं कर सकते। फिर तो कुछ नहीं हो सकता। इसके ऊपर एक नई स्पेस करते हैं 10 किस्तों की प्रोग्राम के, हशमत साहब को कैसे कंट्रोल किया जाए और इस तरह की स्पेसिस रखी जाए जहाँ पे हशमत साहब कम से कम बात कर सके। जी आप ये बताएं, आपकी 5 किस्तें हैं और 5 किस्तों में से तीसरी किस्त है, तो मुझे तो नहीं पता सर आपका कोई सीरियल चल रहा था, मैंने तो समझा जेफरी एप्स्टीन की, मेरी टीम ने कहा सर एप्स्टीन फाइल्स के ऊपर बात करनी है, इनका जी जरूर करेंगे। तो मैं तो इसलिए आया था, यहाँ आया तो पता चला आप अभी तक देसी लिबरल्स के इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में बैठे हुए। सर मुझे कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है देसी लिबरल्स के अगेंस्ट। आई डोंट consider them worthy of my time. I'm not going to talk at all about these midgets. चलें ठीक है कि नहीं, मैंने पिछली 2 साथ के टॉपिक के साथ ही उनको पोस्टर भी शेयर किए थे और ये टॉपिक भी 3 दिनों से यही चल रहा है, तो मुझे नहीं पता ये किस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन हो गई सर। नहीं, मैं भी अपनी तरफ से कि मेरी नहीं सर, आपकी गलती नहीं, हमारी तरफ से नहीं होगी। मैं आपको नहीं, एप्स्टीन पे भी हम बात करने के लिए तैयार है, आप नहीं इन पे बात करेंगे तो एप्स्टीन पे भी होगी। जी सर। सर प्लीज, मुझे भूल गया मैं क्या कह रहा था, आपने इतनी दफा मुझे इतना लंबा जुमला बोला। हाँ जी, मुझे याद आ गया। जी मैं ये कह रहा था कि सर मैं फिर आपकी स्पेस को फायदा देने की बजाय नुकसान दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो देसी लिबरल्स के बारे में बात ही नहीं करनी, तो आप अपने बाकी तो उसमें दूसरा टॉप, उसके अंदर एप्स्टीन फाइल भी है, उस पे आप बात करेंगे? कर ली ना सर, मैंने एक बिग पिक्चर देनी थी, आप लोगों को पता होना चाहिए। चलें, किस तरीके से हमने जेफरी एप्स्टीन का मुकदमा बहुत पुराना है सर, ये छोटा सा सिम्टम है, वायरस बहुत डीप है और बहुत पुराना है, ये हम 3000 साल से इस वायरस को जानते हैं। ये वाले करतूत करने के लिए बड़े बड़े अंबिया की कौमों ने हरकतें की हुई हैं, ये पहली दफा हरकत नहीं की इंसान ने। इंसान वही है जो पहले था, शैतान वही है, नफ्स वही है, ह्यूमन डिजाइन नहीं चेंज हो सकता। चलो मैं कोशिश करता हूँ सर, एक सवाल जो हमारी तरफ से और जो मैं समझता हूँ कि हमारी तरफ से इस तरह कर लेंगे और एक कोई दूसरा चूज कर लूंगा, इसमें मैं ये थोड़ा सा एज लूंगा एज ए होस्ट। ये मैं तो सबसे पहले महदिया सिस्टर आप बात करें प्लीज, आपके बारे में। महदिया सिस्टर, अस्सलाम वालेकुम। सर ये आगे किसकी बारी थी? डी सर्च भाई, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है साहिल भाई, कैसे आप? ठीक है, तबीयत कैसी है आपकी? आपका माइक बहुत दूर से आवाज आ रही है, थोड़ा माइक को करीब करें सर। जी मैं करता हूँ, अभी करता हूँ।
جی ابھی آواز آ رہی صحیح میری؟ جی کلیئر ہے. اچھا ساحل بھائی، میرا نا اصل میں آپ سے ایک بیسک کوشچن تھا کہ میں اصل میں نا آپ کی وہ بتائی ہوئی تفہیم القرآن فی ظلال القرآن، تفسیر ابن کثیر، اور اسی طرح 11 جلدوں کی آپ نے کتاب بتائی تھی سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور میں یہ مطلب کہ کتابیں نا دن رات پڑھ رہا ہوں، اور میں نے کمپلیٹ بھی کی ہیں ان میں سے، اور کچھ میری جاری ہیں. تو ساحل بھائی میں ایک ریپ آرٹسٹ ہوں، میں سانگس بھی لکھتا تھا اور وہ میں نے کام چھوڑ دیا، ریپ آرٹسٹ ہوں. تو اس میں اپنے فن کے ذریعے میں لوگوں کے پاس کس طرح کی وہ اویئرنیس پہنچا سکتا ہوں؟ تو کیا یہ میرا کام بہتر ہے؟ مجھے تو پتہ نہیں چلا انہوں نے کیا کہا ہے. بہرحال آپ پڑھتے رہیں، تفسیریں صحیح نام لی ہیں آپ نے، تینوں کو پڑھیں اور ان کا دورہ تفصیلی طور پہ کریں، لوگوں تک پہنچائیں. آج کے ٹاپک سے کوئی خاص تعلق نہیں اس بات کا، اس لیے زیادہ نہیں تفصیل میں جاؤں. آپ کا مائک ٹھیک نہیں ہے سر، آپ کا مائک بالکل خراب ہے. جی سچ بھائی ذرا دوبارہ آپ تشریف لائیں، میں آپ کو نیچے بھیج رہا ہوں، اوپر نہ دوبارہ آپ آئیے گا. آگے سعد بھائی ووٹ یو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساحل بھائی آپ کی تمام تر باتوں سے ہم لوگ کمپلیٹلی کنونسڈ ہو چکے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے دنیا میں کیا چل رہا ہے. ہم سب سے زیادہ وی آر ڈم لیزی اینڈ ایروگینٹ پیپل, we don't know shit about it. So cut the bullshit and tell us how to get out of this stimulation and this matrix, all of this shit. اور آپ بتائیں, آپ ہمیں ریڈ پل دے دیں یا بلو پل دے دیں یا جو بھی دے دیں, بیکاز یو ہیو کنوینسڈ اس کہ آپ ایک کیپیبل ہیں, یہاں آپ کو چیزوں کا پتہ ہے ہم سب سے زیادہ. تو پلیز ٹیل us and guide us. اور if you want us to give us a framework to follow, so we are here. دو باتیں, ایک تو I will take those words on face value that I have convinced you. دوسری چیز, I should not be convincing you whether I am the only one who got it, but I am trying to convince you how dumb you are. That's true. So آدھی بات درست ہے آپ کی, آدھی بات غلط ہے, مگر آپ کا سوال اس آدھی بات کے اوپر ہے کہ آپ کو سولوشن دیا جائے. تو سولوشن از سمپل, گیٹ انکمفرٹیبل, کتابیں کھولنا شروع کریں. یہ یوٹیوب کی ویڈیو سے نہیں ملنے والے آپ کو اصلی مسائل کے حل, اور نہ ہی مسائل کا ہی نہیں پتہ چلے گا تو حل تو بہت دور کی بات ہے. You need to read the Quran with the lens of a global problem solver. پھر آپ کو پتہ چلے گا. میں جب کیمسٹری کی بات کر رہا ہوں, میں نے کہا ڈوپامین دیکھی اور میں نے قرآن میں دیکھی ہے. میں نے آپ کے سیروٹونرجک میپ قرآن میں دیکھے, میں نے آپ کی ایسٹرونومی قرآن میں دیکھی ہے, میں نے فزکس قرآن میں دیکھی ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں میں کیوں قرآن کہتا رہتا ہوں ہر وقت؟ قرآن کے علاوہ آپ کو کوئی اور لینس کی ضرورت ہی نہیں ہے. بٹ یو نیڈ ٹو ریڈ. اللہ عز و جل نے قرآن کے اندر ہی آپ کو پش کیا ہے کہ علم کی طرف جاؤ, عقل لڑاؤ, تدبر کرو. اس کے لیے, اور پاکستان کا ایک 2 روپے کا جرنلسٹ ہر طرح کی خبریں رکھتا ہے, وہ الگ بات ہے گندی نیت سے رکھتا ہے, مگر رکھنے پہ آئے تو رکھتے ہیں نا خبریں. میں چاہ رہا ہوں انسانوں کی خبریں رکھنے کی بجائے انسانوں کے ڈیزائن کی خبریں رکھنا شروع کریں. انسانوں کی خبریں رکھنا تو گناہ ہے, 2 نمبری ہے, بونا پن ہے, چھوٹی حرکت ہے, نیچ حرکت ہے. انسانوں کے ڈیزائن کی خبر رکھیں گے, اجتماعیت میں کام کیسے کرتا ہے انسان, ہاؤ ڈو ہیومن بینگز بیہیو. اور وہ سائیکالوجی کی کتابوں میں مل جائے گا آپ کو, سوسیولوجی کی کتابوں میں ملے گا, اینتھروپولوجی کے ریسرچ پیپرز پڑھیں. I am not the only one who got it, because people who wrote them already got it. میں تو اسٹوڈنٹ ہوں, کتابیں تو جنہوں نے لکھی ہیں ان کو پہلے پتہ چلا میرے سے. بس مسئلہ یہ ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, مسلمان نہیں تھے وہ. مسلمانوں کی کتابیں آ جائیں, آپ کے بیٹے کی کتاب, بیٹی کی کتاب آ جائے, میری بیٹی کی کتابیں چھپنا شروع ہو جائیں, اس طرح کے ریسرچ پیپرز ہوں جو نیچرل سائنسز کے ہوں, سوشل سائنسز کے ہوں, تب آپ کو پتہ چلے گا ایپسٹین کہاں سے آتا ہے, خود ہی فٹ ہو جائے گا بیچ میں. میں تو حیران ہوں کہ ایپسٹین کی فائل ریلیز ہونے کو اتنا بڑا واقعہ کیوں بنایا جا رہا ہے. اس لیے مجھے پتہ چلا ہے کہ بڑا واقعہ اصل میں کچھ اور ہے. اس کو چھپانے کے لیے ایپسٹین فائل ریلیز کرنی پڑی ہے ان کو. میڈیا کی بندوقیں ایک طرف مرکوز کر دو,
That's what happens. لال مسجد ہو رہی تھی ٹی وی پہ، کیا دیکھ رہے تھے آپ پاکستانی؟ جب لال مسجد میں بچے مارے جا رہے تھے ہمارے، ٹی وی پہ کیا لگا ہوتا ہے؟ نوٹس نہیں کیا؟ اس وقت جیفری ایپسٹین ٹی وی پہ دکھا رہے تھے. چیف جسٹس گجرانوالا پہنچ چکے ہیں لاہور سے، گجرانوالا کے بعد کامو کی پہنچ چکے ہیں، تو شیخو پورا پہنچ چکے ہیں، نواز شریف جوائن کرنے والے ہیں. 3800 بچہ مار دیا ہمارا، 3800 بچہ مار دیا ایک مسجد میں، اور ٹی وی پہ یہ دکھا رہے تھے. 700 سے زیادہ کالے C-130 پاکستان کی سرحد میں داخل ہوئے. ٹی وی پہ کیا لگا تھا اس وقت؟ سکندر نام کا بندہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے یا پتہ نہیں کون سی جگہ پہ بندوق لے کے آ گیا تھا. کدھر آیا تھا مائن سکندر؟ کدھر آیا تھا؟ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ریڈ زون میں اپنی بیوی بچے کو لے کے. آپ دیکھ نہیں رہے کہ آپ ان لوگوں کا اتنی بڑی چالیں نظر آ رہی ہیں، تو اتنی چھوٹی چال کیوں نہیں نظر آ رہی؟ ایپسٹین کے اندر جو حرکتیں کرتے تھے وہ نظر آ گئے ہیں. یہ نہیں نظر آ رہا کہ یہ اسی طریقے سے کھیلتے ہیں لوگ. میڈیا کو اس وقت کے لیے بزی کر دو تاکہ اسرائیل میں جو کچھ کر رہے ہیں انہوں نے کر لیں. UAE والا پاکستان ہو کے واپس بھی گیا، سب کچھ بیچ دیا پاکستان نے. ISF کا حصہ بن گئے ہم، اسرائیل کی فوج کا حصہ بن گئے ہم. اس پہ کوئی بات نہیں کرا. دیسی لیبرلز گئے پہاڑ میں میری طرف سے. یار مذہبی لوگ کیوں نہیں باہر نکلے کہ بے شرمو بے غیرتو، تم نے اسرائیل کی فوج کا حصہ بنا دیا اپنے آپ کو. دیسی لبرلز کے لیے سر جیفری ایپسٹین کوئی گناہ نہیں ہے. مذہبی لوگوں کے لیے ISF میں جوائن کرنا گناہ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں اصلی بات کے اوپر تو بات کرتے نہیں سارے. مجھے کوئی ٹینشن نہیں تھی سر اگر آپ پیٹر ہوتے، جوہنسن ہوتے، سمینتھا ہوتے، جینیفر ہوتے، مجھے کیا ٹینشن تھی؟ آپ قادیانی ہوتے یا ایتھیسٹ ہوتے، آئی ووڈ ہیو بین لائک آؤ یار، آؤ جفی ڈالو، آؤ کھانا کھلاتا ہوں، جاؤ وہاں نکلو، ادھر سے بھاگ جاؤ، بس کام کر رہا ہوں، بزی ہوں. آپ لوگ مسلمانوں کے لبادے میں آتے ہیں میرے سامنے، قرآن کا نام لے رہے ہوتے ہیں، اور وہ جب میں کہتا ہوں قرآن میں تو یہ لکھا ہے، آپ کہتے ہیں اوئے ہماری تعریف کیوں نہیں کی؟ بھائی میں نے تو تعریف نہیں کرنی، میرے تو قرآن میں ایک جگہ نہیں لکھا مسلمانوں کی تعریف کرو. مجھے ایک آیت دکھا دے مسلمانوں کی تعریف کرو، کدھر لکھا ہے؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، کہ اگر ایمان والی بات کر دیتے ہو کہ میں ایمان لے آیا ہوں، چلو آؤ نا بیٹا، میرے کام پہ لگو. اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو انکمفرٹیبل کرنا ضروری ہے. شاباش، یہ راتوں کو سونا بند کر دیں، پڑھائی شروع. دن کو سونا بند کر دیں، پڑھائی شروع. نیٹ فلکس بند، کتابیں اوپن، یوٹیوب بند، آرٹیکلز اوپن. قلم ہاتھ میں پکڑیں اور لکھنا شروع کریں. نوٹس لینا شروع کریں گے تو پھر لوگ آپ کے نوٹس پڑھنا بھی شروع کریں گے. یہ ہے علاج. کون سی راکٹ سائنس؟ کتنے میں نے کہا کتنے کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ چاہیے آپ سے؟ نہیں چاہیے. آپ کتابوں کے اندر گھس جائیں، دیکھیں کس طریقے سے ہیومن ڈیزائن بار بار اپنے آپ کو اظہار کرتا ہے، اپنا گروپ کا بھی، انڈیویجول کا بھی. لوگوں کو اوپر دیکھنا ہے کہ نیچے دیکھنا ہے، یہ قرآن نے بتا دیا ہے. والتین والزیتون، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں؟ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہیں جب ہم نے پکڑ کے سیدھا کیا ہے، تم کس اینگل پہ ٹیڑے ہو کے نیچے زمین دوز ہوئے ہو. کیا کرتوت کیے تھے ان دونوں قوموں نے؟ والتین والزیتون میں کیا کیا تھا؟ ایگزیکٹ جیفری ایپسٹین والا معاملہ کیا تھا رومنز نے. لٹرلی ورڈ ٹو ورڈ وہی والے گناہ لکھے ہوئے ہیں. اس وقت کے ایلیٹ سے، اس وقت کے یہ اشرافیہ تھے، رومنز تھے. پیگنز کو مسلمان کیا، پیگنز نے اپنی پیگن والی رکھتے نہیں چھوڑی. چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ زنا کرنا، پیڈوفیلیا اور ہومو کیا کہتے ہیں ان کو، ہومو سیکشولز. کس طریقے سے لڑکیاں اور لڑکے آپس میں کیا کرتوت کرنا شروع ہو گئے، کیا کیا کھانا شروع ہو گئے. یہ میں اکیلا کیوں جس نے یہ پڑھائی کی ہوئی ہے اس سپیس میں؟ دنیا میں تو کروڑوں لوگوں نے کی ہوئی ہے، اور مسلمانوں نے کیوں نہیں کی ہوئی؟ کس کے گھر میں آج بتائیں آپ میں سے کسی گھر میں تورات پڑھی ہوئی ہے، یا اس کی تفسیر اور شرح پڑھی ہوئی ہے، انجیل پڑھی ہوئی ہے، اس کی کامنٹری پڑھی ہوئی ہے؟ اللہ کی کتابیں نہیں ہیں، اور ساری کہانیاں پہلے کی لکھی ہوئی ہیں، اس میں سب گناہ لکھے ہوئے ہیں. سب گناہوں کا سد باب کیسے کرایا تھا نبیوں نے. جرنلسٹ کے آرٹیکلز پڑھ لیتے ہیں. مریم نواز کی شادی، بچی کی شادی کس سے ہوئی ہے، بیٹے کی کتنے کپڑے پہنے،
یہ والا ٹائم بھی تو آپ لوگوں کے پاس نکل ہی رہا ہے نا. یہ تو نیٹ فلکس پہ ڈرامہ نہیں آیا تھا, کوئی سیریز نہیں آئی تھی. مریم نواز کے بیٹے کا نام کیوں پتا ہے آپ کو؟ مجھے تو یہ بتائیں کون ہے وہ. Who the hell is he for you to guys to know کہ اس کا بیٹے کا نام کیا, شادی کب ہوئی, تو کتنا خرچہ ہوا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں عیسیٰ اپنے مریم کے حواریوں نے کیا پوچھا, آپ کو ان کا نام کیوں نہیں پتا؟ سب سے بڑا واقعہ تو یہ تھا بھائی وہ کوئی اور کتاب ہے, اس کے لیے کوئی اور سوچ چاہیے, وہ سوچ بنانا ہمارا کام ہے. ان چیزوں کو امپورٹنٹ کر دو کہ جو اصل میں امپورٹنٹ ہے, ان چیزوں کو امپورٹنس نہ دو کہ جو نہیں امپورٹنٹ. یہ ہمارا کام ہے. اس لیے ٹویٹر اسپیس پہ آتا ہوں میں, اس لیے کیمپین کر رہا ہوں. ہم لوگوں نے پیسے کو, بل گیٹس کے اکاؤنٹ, میرے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں آپ لوگوں کو پتا کیسے چلتا ہے؟ مجھے بتائیں, آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں مجھے پتا کیسے چلتا ہے؟ جی سر. مگر ہم نے کیا ہوا پتا, بھائی جو چیز چاہیے وہ پتا ہے. میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں 1% فرق نہیں ہے ایپسٹین آئیلینڈ میں اور پاکستان, 1% بھی فرق نہیں ہے. بس موقع نہیں مل رہا. جہاں جہاں موقع ملے ہم نے دیکھے ہیں. وہ جاوید اقبال نے 100 بچے زنا کے بعد تیزاب میں جلائے ہوئے ہیں, وہ کیوں نہیں جیفری ایپسٹین والا گناہ؟ وہ تیزاب میں جلے تو غائب ہو گئے, تو غائب ہو گئے. ان کے چولہے میں پکے ہوئے, بھٹیوں میں پکے ہوئے بچے مل گئے تو یہ گناہگار ہو گئے. اور ہیومن ڈیزائن ایک ہی ہے, ایک ہی نفس ہے, ایک ہی کرتوت کرتا ہے. ہماری کو کیپیبلٹی کوئی نہیں ہے. کیپیبلٹی والے اس سے بہت بڑے ظالم, اس سے بہت بڑے کیپیبل کمپیٹنٹ قسم کے گناہگار قرآن پاک میں ذکر ہیں. آپ کو میں بتاؤں تو آپ کے طوطے اڑ جائیں کہ لوگ کس کس لیول پہ پہنچ گئے ہوئے تھے. یہ تو ٹکے مار چھوٹے سے 2 نمبر زانی نکلے ہیں سارے, جو ایپسٹین میں یہ بلینئرز اور ٹریلینئرز بیٹھے ہوئے, انکمپیٹنٹ بفونز. جی قرآن پاک نے وہ قوموں کا احاطہ کیا. مت کاٹے میری بات اس وقت, کیوں آپ کو جلدی ہے میری بات کاٹنے کی اس وقت؟ کیوں جی لگے ہوئے ہیں بیچ میں؟ جب کام کی بات کرنے لگتا ہوں آپ کاٹ دیتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں سر ہمیں تو آپ کی باتیں سر کے اوپر سے گزر جاتی ہیں. سکھا رہا ہوں تو سیکھ لیں, انکمفرٹیبل ہو جائیں تھوڑی دیر. اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں جو قوموں کا احاطہ کھینچا ہے, پاکستانی مسلمان کو تو سمجھ بھی نہیں آئی کہ سلیمان علیہ السلام کے ٹائم پہ ہو کیا رہا تھا. داؤد علیہ السلام سے لڑائی کرنے کے لیے کون سی قوم آئی تھی؟ جالوت تھا کون؟ کام کس لیول کا کر گیا تھا وہ, کس لیول کا کرتوت کرتا تھا وہ؟ حضرت لوط کی قوم اصل میں کیا گناہ کر رہی تھی اور کیسے اکٹھی ہو گئی تھی؟ آپ کو جیفری ایپسٹین نظر آ رہا ہے اور آپ کے ہوش اڑ گئے. قرآن پاک بہت بڑے کینوس کے اوپر یہ سارے گناہ بتا چکا ہوا ہے. سب جیفری ایپسٹین کے دادے پردادے لگتے ہیں. میں میگنیٹیوڈ کی بات کر رہا ہوں, اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں. لوگوں نے انٹرسٹیلر سفر کر لیے ہوئے ہیں پرانی انبیاء کے دور کے اندر. ادریس علیہ السلام 4تھے آسمان پہ ہیں. یہ قرآن کی آیت سنا رہا ہوں, ورفعنا مکانا علیہ. قومیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی اپنے گناہوں میں بھی اور اپنے ثوابوں میں بھی. کیسے گناہ تک پہنچی تھی؟ کون سے گناہ پکڑے تھے انہوں نے؟ 5 نام لکھے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد. وہ 5 ناموں کے مطلب بتا دیں وہ کون لوگ تھے, قرآن میں لکھے ہوئے. کیسے انہوں نے پوری قوم کو بھڑکا دیا تھا اور کن کن کرتوتوں پہ لگا دیا تھا. آپ ہیومن ڈیزائن سمجھ نہیں رہے. اور تھوڑی سی میموری ذرا سی زیادہ رکھیں. بل گیٹس از ناٹ the center of the planet, nor is Elon Musk, nor is Donald Trump, nor is America. اتنا ایمنیزیا نہیں ہونا چاہیے ایک مسلمان کو. قرآن پاک نے سب سے پہلے ایمنیزیا توڑا تھا کہ ہر سائڈ پہ تیرے تو سینٹر آف دا پلانٹ نہ بنا کر بار بار پہ سینٹر آف دا یونیورس بن جاتا ہے. جب انالیسس کرتا ہے اپنے آپ کو سینٹر میں رکھ کے پوری یونیورس کا انالیسس کر دیتا ہے, پوری ٹائم لائن کا انالیسس کر دیتا ہے. اتنا تو ایروگینٹ ہے. قرآن پاک کا تو مقدمہ یہ ہے. کیوں آپ کو پچھلی قوموں کی داستانیں سنائی جا رہی ہیں؟ تاکہ اپنی اوقات میں رہیں ہم, کہ تم نہ پہلے ہو نہ تم آخری ہو, بیچ میں آئے ہو پانی کے بلبلے, ابھی ختم ہو جاؤ گے تم. ہوا چلنی ہے ہلکی سی. اتنے تم لوگوں نے اپنے اوپر مورالٹی کے بھی لا بنانے شروع کر دیے. اتنے تم لوگوں نے ایبسولوٹ ٹروتھ کی ڈیفینیشن نکالنی ہے. تم ہو کون؟ تم سے بڑی بڑی قومیں آئیں. قرآن کی آیتیں سناؤں آپ 6 مہینے نہ سوئیں کہ ایسی ایسی قوموں نے وہ کام اچیو کر لی. قرآن کی آیتیں لٹرلی بتا رہی ہیں, میرے کوئی ترجمے اور میری کوئی انٹرپریٹیشن نہیں ہے وہ. مگر امریکہ سے جانے نہیں چھوٹ رہی ہے انفیریٹی کمپلیکس ہے مسلمانوں کی. امریکہ پتہ نہیں کیا چیز ہو گیا, بل گیٹس پتہ نہیں کیا چیز ہو گیا, اور 2 روپے کے بونے ہیں. یہ وہی کرتوت کرتے ہیں جو بڑی بڑی قوموں کو چھوٹے چھوٹے لوگ کرتے رہے. بڑی والی وہ والی قومیں نہیں جو اللہ کے برگزیدہ والی قومیں, اور بڑی بڑی گناہگار قوموں کی چھوٹے چھوٹے لوگ. فرعون کا تو گھر میں خاکروب بھی اس لیول کا گناہ نہ کرے جس لیول کے ایپسٹین نے گناہ نکلے ہیں.
اس لیول کے ہمارے اوقاتیں اتنی چھوٹی ہو گئی کہ ہمیں ان کی چیزیں بھی بڑی لگ رہی ہیں، ہکا بکا ہوئے ہیں. ادھر تو بچے جلائے جاتے تھے، ادھر تو زنا ہوتے تھے، 8 سال کی بچیوں کے لیے بڑے بڑے لوگ آتے ہوتے تھے اور اپنے سیکشل پلیجر پورے کرتے ہوتے تھے. یہ ہمارے لیے کون سی نئی بات ہے؟ ہم تو قرآن کے فالوورز ہیں. ہم نے تو ہر گناہ کی تفصیل بایولوجی اور کیمسٹری کے اندر سے قرآن نے بتا دیا کہ تمہارا نفس کیسے ڈیزائن ہوا ہے، تم نے کنٹرول کیسے کرنا ہے. If you are a Muslim and you're not a scholar of the Quran, through at least one of the lenses of many, if more then better, آپ مسلمان نہیں ہیں پھر تو میرے خیال سے. آپ تو ایک پرابلم ہے. You're not the solution, you're not part of the solution, you're part of the problem. جی سہیل بھائی، مہدی آپ کی طرف میں ایک دفعہ دوبارہ آ رہا ہوں، اگر آپ مائک پہ موجود نہیں ہیں تو میں نیچے آپ کو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، یہ پوچھنا تھا کہ بہت اچھا ساحل بھائی بتا رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کی اب جو صورتحال ہے یا جو مسلمانوں کے حکمران ہے، اس کو تو بڑا ٹائم لگا نا، بڑے مطلب کہ ایک بائی ڈیزائن. سوال کو بریف رکھیے گا. ہم لوگ ساحل بھائی سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جواب کو بھی تھوڑا سا 2-3 منٹ تک رکھیں. ساحل بھائی. ہاں جی، یہی بات کر رہی ہوں کہ ابھی جو مسلمانوں کی صورتحال ہے یا حکمران مسلمانوں، یہ تو بائی ڈیزائن اس طرح ہو گیا نا کہ بڑی لمبی ان کی پلاننگ تھی، اور ہم لوگ اس طرح ہو چکے ہوئے ہیں کہ نہ قرآن کو بہت اچھے سے ہم لوگ سمجھے، نہ ان سازشوں کو ہم لوگ سمجھ سکے نا. تو ہمیں تو بہت ٹائم لگ رہا ہے ان ساری سازشوں کو سمجھتے ہوئے. اچھا مہدی اپنا مائک میوٹ کریں. مہدی اپنا مائک. ساحل بھائی کی آواز آ رہی؟ جی ضرور. میں نے سوال تھوڑی پوچھا، انہوں نے تجویز دی ہے. خبر سنائیے، خبر ٹھیک سنائیے. بہت ٹائم لگا ہمیں. جی ہاں. نہیں، مجھے وہ آئے نہیں. آگے بابر بھائی آپ کی باری. جی السلام علیکم حشمت بھائی، تھینک یو سو مچ. ساحل بھائی آپ کو خوش آمدید. اور واقعی جس طرح سے ساحل بھائی ابھی آپ نے بتایا کہ بیسکلی یہ جو ہارمونل بیلنس اور ڈس بیلنس جو کہ کسی ایک معاشرے کا حصہ نہیں ہے، اگر آپ ہیومن بایولوجی اور کیمسٹری کو سمجھنے کی کوشش کریں تو سب ہمیں سمجھ میں آتی ہے. لیکن ایپسٹین فائل کو لے کے کیونکہ سنس ٹاپک یہ ہے ساحل بھائی، تو میں اسی حوالے سے سوال کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ ایسا ہوا نیو یارک میں ہمارے گورنر تھے جی اینڈریو کومو، انہوں نے خود اپنی پوزیشن سے ہی اسٹیپ ڈاؤن جب ان کی اس قسم کے اسکینڈلز نکلے. اسی طرح سے اور الونگ سا کلنٹن کا بھی واقعہ ہم نے سنا ہوا ہے، لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہوا کرتا جی. ہم اس کو کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں، اویئرنیس کیسے کریٹ کر سکتے ہیں کہ اگر ایسے پولیٹیکل فگرز کے ایسے معاملات نکلیں تو خود سے اسٹیپ ڈاؤن کر جایا کریں جی. آپ کو پتا یہ ایک سچا واقعہ ہے، یہ خالی کہانی نہیں، بڑی مشہور کہانی ہو گئی ہے پاکستان میں بھی. میں نے پڑھی ایک جگہ پہ کہ ارجنٹائن کے ایک شہر میں ایک وجہ تھی، جو بھی پولٹری کی وجہ تھی، پولٹری میں تھوڑی سی بیماری آئی بھی تھی، تو انہوں نے انڈے مہنگے کر دیے تھے اور ان کی کرنسی میں نا 6 گنا مہنگا. جیسے پاکستان میں 10 روپے کا انڈا ہے تو وہ 60 روپے کا انڈا کر دیا ہو. تو آپ کو پتا ہے بغیر کسی ای میل کیے، بغیر کوئی اعلان کیے، بغیر کسی چوک میں جا کے کسی نے کوئی دھرنا دیا، پورے کے پورے شہر نے انڈے خریدنے سے بائیک آؤٹ کر دیا تھا کہ نہیں بھائی یہ کام نہیں ہونے دیں گے ہم. بغیر کسی کو آپس میں کمیونیکیٹ کیے، پیپل جسٹ کوئٹ آن بائنگ ایگز اینڈ the government had to intervene and then they had to work on poultry کہ بھائی واپس لے کے آؤ. لوگوں نے جو چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں، جسٹ ایگز. کانشیسنیس کی بات ہوتی ہے، شعور کی بات ہوتی ہے. پاکستانی امی ابو اپنے بچوں کا شعور ڈیولپ ہی نہیں ہونے دیتے. یہ نواز شریف نے نہیں روکا ہوا میرے بیگم کو یا میرے ہسبینڈ کو یا میرے ابا کو یا میری اما کو. کسی نواز شریف عمران خان نے آ کے نہیں روکا تھا کہ اپنے بچوں میں شعور نہ آنے دینا. ٹھیک ہے، آپ پاکستان میں گاڑی چلائیں نا کبھی، بابر صاحب آپ کبھی آئیں پاکستان، ہمارے گاؤں لاہور، گاڑی چلائیں، اور اگر آپ کو کوئی ایک لاہوری بھی 1 انچ کی بھی جگہ دے دے، اصول توڑتا ہوا آئے گا اور آپ کے سامنے سے گزر جائے گا کہ نہ بیٹا جان جوکھوں میں ڈال دوں گا، تجھے نہیں گزرنے دوں گا. سمجھ رہے ہیں؟ آپ پاکستان میں گاڑی چلائیں گے، اسپیشلی لاہور جیسے ایک گاؤں میں، تو آپ کو
پاکستانیوں کی ذہنی اوقات پتہ چل جائے گی. یہ اس لیول کے لوگ ہیں. ہم لوگوں نے لوگوں سے استعفے ڈیمانڈ کرنے، ہم لوگوں نے مورالٹی کی لا کے اوپر اپنی گورنمنٹ کو جج کرنا ہے. آر یو کڈنگ می؟ ہماری قوم 2 نمبر سے اصل میں بھی فرعون آ جاتا، اصلی فرعون آ جاتا، عاد آ جاتا، سمود آ جاتا، فرعون آ جاتا، نمرود آتا، شداد آ جاتا، پاکستان میں ایک صدر لگ جاتا، آپ دیکھتے پاکستانی لائن میں کھڑے ہوتے کہ ہمارا کام کسی طریقے سے کرا دے یار، ہمارے بچے کو پوسٹنگ کروا دے، کوئی ASI لگوا دے، کوئی میرے فلاں جگہ پہ فائل پھنسی ہے وہ نکلوا دے. ادھر انہوں نے بھی پاکستانیوں نے گروپ بنانے تھے، ادھر اس کے اندر بھی سیاستیں ہو رہی تھی کہ کون اس کے کتنے قریب ہے. یہ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، قرآن انہوں نے ہاتھ میں رکھے ہونے تھے. یہ نواز شریف کی یا مسلم لیگ کی یا PTI کی چالیں نہیں ہیں، یہودیوں کی لابی کی چالیں نہیں ہیں. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے نہیں کوئی اسکیم بنائی، یا بل گیٹس نے کوئی ویکسین نہیں لگائی تھی ہمیں. یہ میری امی اور میرے ابو کی 2 نمبری ہے. ایک نسل رسک نہیں لے رہی، ایک نسل قربانی نہیں دے رہی کہ بھائی میں نے اپنے بچوں کے اندر ہی 2 نمبری جانے نہیں دے. تو اس کو اسٹیمپیڈ بولتے ہیں سائیکالوجی میں. ہم ایک اسٹیمپیڈ سچویشن میں، اسٹیمپیڈ کا مطلب ہوتا ہے بھگدڑ مچ گئی ہے. بھگدڑ جب مچ جاتی ہے تو کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ کون کس کے بچے کو یا اپنے بچے کو قتل کرتا ہوا اوپر سر پہ پیر رکھ کے بھاگ رہا ہے. جب بھاگ رہے ہوتے ہیں تو بھاگ رہے ہوتے ہیں، رک جانے سے لگتا ایسے کہ مر جاؤں گا میں. اس کو اسٹیمپیڈ افیکٹ بولتے ہیں سائیکالوجی میں. وی آر ان اسٹیمپیڈ افیکٹ، کہ میں اگر صحیح کام کرنے لگوں گا تو میں تو بھوکا مر جاؤں گا، مجھے سب مار دیں گے، میرے بچوں کو مار دیں گے، سائیکو کہلاؤں گی، لوگ مجھ سے پیچھے چھڑوا لیں گے، میرا خاندان مجھ سے منقطع ہو جائے گا، اور whatever روڈ پہ آ جاؤں گا، جاؤں گی، اکیلا رہ جاؤں گی اور کچھ بھی نہیں بچے گا میرا. یہ والی فیلنگ آتی ہے جب اسٹیمپیڈ افیکٹ کے اندر ہوتے ہیں ہم. آپ بتائیں اسٹیمپیڈ افیکٹ کہاں سے آتا ہے؟ پڑھیں ذرا سائیکالوجی کی کتاب میں، پتہ کہاں سے آتا ہے. آپ کا ٹائم بچا لیتا ہوں، 5-1 مہینے کی کتابوں کے بعد آپ کو پتہ چلے گا. جب آپ ایک ڈیوائن بینگ کو، اللہ عز و جل کو ذمہ نہیں دیتے، ان کی طرف نہیں لوٹاتے کہ میرا کام اللہ عز و جل خود سنبھال لے گا، مجھے آج زندہ کیا تو کل بھی کر لے گا، آج میرا پیٹ خالی نہیں ہے تو کل بھی نہیں ہوگا، آج بھی غیب سے آیا تو کچھ کل بھی آ جائے گا. یہ صرف اور صرف اس طریقے سے اسٹیمپیڈ افیکٹ توڑا جاتا ہے. اللہ نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ توکل نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صرف متقین کے لیے یہ لا ریب فیہ ہے، ورنہ ہر بندے کو اس میں شک ملے گا، ہر بندے کو اس کے اندر سے بہانہ حجت مل جائے گی. صرف اس کو نہیں ملے گا جو کہ پہلے سے ہی اللہ سے ڈرنے والا، اللہ پہ چھوڑ دینے والا ہے. ہم اسٹیمپیڈ افیکٹ میں ہیں. آپ ایک دفعہ صرف آدھا گھنٹہ لاہور میں کسی بھی روڈ کے اوپر گاڑی چلا کے دیکھیں، آپ کو قوم کے اصلی حالات پتہ چل جائیں گے. جی ٹھیک ہے بھائی. یہ منشا صاحب کیا ہیں میرے پاس پہلے جی جی منشا شعیب منشا صاحب. جی بہت شکریہ اشمت بھائی. ساحل بھائی ماشاءاللہ بہت چیزیں آج سیکھی ہیں. ساحل بھائی میرے خیال سے آج جو میں نے چیز یہاں پہ دیکھی ہے کہ ہم جو واقعی یہ جو ہم نے اوپر ٹائٹل لگایا تھا یہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم جو ہے نا وہ اس کے اوپر بات تو کر رہے ہیں، لیکن ایک مجھے آج چیز سمجھ آئی ہے کہ آپ ایک میسج دینا چاہتے ہیں امریکہ یا یورپ کے اندر جو مسلمان ہیں یا جو لوگ اس ایپسٹین کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے بڑوں کے اوپر یا وہاں پہ جتنے اور جزیرے ہیں ان کے اوپر بات کریں یورپ کے کلچر کے. اور دوسری طرف مجھے یہ ایک چیز آئی ہے ویلز آپ کی طرف سے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری قوم کے اندر جو ایپسٹین ہے یا ہماری پاکستان کے اندر جو ایسے لوگ ہیں یا ایسی چیزیں ہیں ان کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کو دیکھو. کیا میں رائٹ ہوں؟ جی ہاں سر، آپ رائٹ ہیں. تو ساحل بھائی پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو آپ نے چیز یہاں پہ ایک میسج دیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو مسلمان ہیں ان کی قابلیت یا قابل ہونے پہ بھی آپ کو تھوڑا شک ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ جی تھوڑا شک نہیں ہے سر، مجھے پورا یقین ہے. جی ٹھیک ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں جس نظریے سے بھی آپ بات کر رہے ہیں میں ایگری ہوں اس کے ساتھ. قرآن کا نظریہ بس، اور کوئی نظریہ نہیں. قرآن بتائے گا کون کتنا اہل ہے کون کتنا نااہل ہے.
جی سہیل بھائی، وہ تو علامہ اقبال نے بھی جواب شکوہ میں ایک بات کہی ہے اللہ کی طرف سے کہ ہو جو قابل تو ہم شانے بھی کہیں دیتے ہیں. تو پھر آپ جی کیا ہاں کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کیا نام ہے کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ ایپسٹین کے اوپر کوئی بات کرے گا کہ ایسے کرداروں کے اوپر یا ایسے لوگوں؟ ایک تو آپ نے آج پوری دنیا کے یہ جن کو ہم بڑا بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، یہ یورپ امریکہ کے یہ بڑے بڑے یہ بل گیٹس اور ان سب کو کہہ دیا کہ یہ دو ٹکے گئے ہیں. ان کی یہ آپ کی بات سن کے میری ذہن سے جو ہے ایک چیز ایک خلش جو ہے وہ ختم ہوگی کہ ان کے لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں. تو اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اب اگر مثال کے طور پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی یہ چیزیں ہیں، تو لوگ کھڑے تو نہیں ہو رہے نا اس کے اوپر؟ یہ سیکولر لبرل جو ہیں سب سے زیادہ یہ شور ڈالتے ہیں ہمارے اوپر، ہمارے جو اسلامی نظریات یا شخصیات کے اوپر. یہ لوگ ہی ہمیں جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ یورپ امریکہ یا ان لوگوں کی جو ہے وہ روشن خیالی اور ان کی آ کامیابیاں گیا سوال میرے خیال سے. اس کے اوپر پھر آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی دو ٹکے کے ہیں. سر قادیانی جو ہے حالانکہ نا یہ وہ ہر ہمیں ہر کافر جگہ پہ یہ موجود. چلیں ٹھیک ہے شعیب بھائی، آ گیا سوال. سر جی قادیانی صاحب. جو ہے وہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں. کتنی سپیس کروں میں اس کے اوپر، کتنے یوٹیوب ویڈیوز بناؤں، یہ بتائیں. دسو شعیب بھائی. جی جی بالکل، یہ وہ تو واضح ہے کہ قادیانی تو وہ پاکستان کے جو 56 کروڑ مسلمان ہیں ان کے خلاف یہی نظریہ رکھتے ہیں. سر میرا سوال ہے، میں پھر روز قادیانیوں پہ ویڈیو بنایا کروں، آڈیو بنایا کروں کہ ہم کافر نہیں ہیں؟ نہیں، وہ تو ایک چیز واضح ہو چکی ہے، اس کے اندر پھر شک تو نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر ورک پھر کیا کریں ہم. سر بس یہی میں کہہ رہا تھا، آپ کو قادیانیوں کے کیس میں واضح ہو گیا کہ وہ غلط ہیں، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. مجھے لبرل کے کیس میں واضح ہو گیا بس. ٹھیک ہے، صحیح ہوگا صاحب شعیب، بھائی ٹھیک ہمیں ہے، بتائیں نا. آگے چلنے دیں. نہیں، لاسٹ اشمت بھائی، لاسٹ ایک تو میں نے ان سے ٹائم بھی لینا تھا ان کے ٹیم سے بھی رابطہ کیا تھا کہ ایجوکیشن کے اوپر میں جو سسٹم اس کے اوپر بات کروانا چاہتا ہوں، لیکن مجھے ٹائم نہیں مل رہا. دوسرا یہ کہ پھر ہم یہ اس ایپسٹن کو ہم بتائیں کہ ہم کس طریقے سے لے کے چلیں کہ اس بات کو تو پاکستان کے اندر پوری دنیا کی جو ریاستیں ہیں وہ دبا رہے ہیں، اس کے اوپر بات نہیں کر رہے. جڑ پہ حملہ کر دیں سر. لوگوں کے خدا ہیں یہ، پاکستانیوں میں سے زیادہ تر کے خدا ہیں یہ، جن کے نام پبلش ہوئے ہیں، ان کے خدا بے نقاب ہو گئے. ان کی اس سپرسٹیشن کو استعمال کرتے ہوئے کہ یہ کتنے بڑے کرمنل ہیں. اور بائی دا وے پاکستان میں وہ والے کرائمز کے اوپر بات ہو رہی ہے ایپسٹین کے اندر، جو کہ مطلب اس لیول کا کرائم نہیں ہے جس لیول کا کرائم، اس سے بھی بڑا کرائم انہوں نے کیا ہوا ہے. اس کے اوپر نہیں کوئی پاکستانی بات کر رہا. سیکشول کرائم اور بچے قتل کر دیتے ہیں. اور بھائی بچے تو ہر قوم میں ہر جگہ پہ قتل ہو رہے ہیں. ایپسٹین نے قتل کر کے کوئی نیا کام کیا ہے؟ اصل میں جو ایپسٹین سے ایکسپوجر ملا ہے وہ ملا ہے امریکن ڈریم کے ڈپارچر کا، کہ بھائی یہ تھا ٹوٹل ان کا ایپ پہ آ جائے تھوڑا امریکن ڈریم، جس کے پیچھے 6 نسلیں ضائع کر چکے ہیں مسلمان، پاکستانی، انڈین. یہ ہے میسج کہ اینڈ میں جا کے یہ کرنا تھا. $80 بلین کے بعد آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے. امریکہ کا پریزیڈنٹ بننے کے بعد یہ کرنا پڑتا ہے. سینٹر بننے کے بعد یہ شوق رہتے ہیں. تمہارے کوئی شوق نہیں پورے ہوتے، تمہارا کوئی ہرس پوری نہیں ہوتی. جی کبھی پوری نہیں ہوگی، کبھی پوری نہیں ہوگی. یہ ہرس کبھی پوری نہیں ہوگی، یہاں تک کہ یہ والے کرتوت کرنے پڑ جائیں گے تمہیں. تب ہمارے بچے جو ہیں نا وہ امریکن ڈریم سے دور بھاگیں گے کہ بھائی بس اینڈ میں آ کے سارے ہیروز ہمارے ولن نکل آئے. یہ میسج دینا ہے سر ایپسٹین فائل سے. بچے بچا لیں گے اس طرح. وہ لبرلز کے بچے نہیں، مسلمانوں کے اسلامی بچے جو گھروں میں بیٹھے اپنے بیڈ روم میں کمبل اوڑھ کے اندر یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں. اپنے آپ کو ایلان مسک اور بل گیٹس کے آرکی ٹائپ میں فٹ کیا انہوں نے سب کانشیسلی. جی بہت شکریہ. جی شکریہ. یہ چوائس آف حنزلہ بھائی کا ہینڈ ریز تھا پہلے. جی بالکل ان کی باری. وعلیکم السلام. اچھا جی سہیل بھائی، آپ نے نا بڑی اچھی باتیں کی. اچھا آپ نے ابھی اسٹیمپیڈ کی ایگزامپل دی، تو اس میں ایک جو سولوشن پاکستانی کو نظر آتا ہے وہ یہ کہ یا تو وہ پاکستان میں مظلوم ہے یا وہ ظالم ہے. اب وہ اسی سچویشن ہے کہ وہ پاکستان سے باہر نکل جائیں. پاکستان سے باہر نکلتے ہیں تو ابھی جس طرح حشمت بھائی کو آپ مینشن کر رہے تھے کہ آپ نے ان کو رک جائیں سیدھے سر، سیدھا
गद्दार बोल दिया। और यार मैंने मेरा ये मजाक में क्वेश्चन है, कहा था, मेरा ये और मैंने क्वेश्चन, अजमल साहब को मजाक में गद्दार कहा था, असल में नहीं। मैं वो अच्छा टेस्ट आज मजाक मेरा मजाक टेस्टर लग रहा था यार, ना करें आप अपनी बात रखें, अच्छा सवाल रखें, कसम से बहुत सवाल सारे लोग हैं सवाल तो सवाल ब्रीफ मेरा सा ये सवाल है, सर रखें आप। आपका ठीक मफरूजा है, यहाँ पे जरा चेक कर लें कि ये दो ही कौमें नहीं है पाकिस्तान में, जालिम और मजलूम, और ये कोई मैंने नहीं कहा कि इनको पॉइंट बाहर निकल जाना चाहिए। दैट्स नॉट व्हाट आई सेड, नो डिड आई मीन दैट। ओके। अच्छा, मैं आपकी वीडियो देख रहा था जिसमें आपने कहा था कि जो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं आप उनको डिस्करेज कर रहे थे कि ये तो जो सोल्यूशन आपने यहाँ देने थे आप बाहर जाके दे रहे हो। तो पाकिस्तान में तो एक शरीफ बंदे की तो कोई जगह नहीं है। और मेरा ये क्वेश्चन है कि आप उनको इस तरह क्यों करते हैं। दूसरा ये कि जहां तक, अब ये मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप खुद भी एक फॉरेन पासपोर्ट होल्डर नहीं है? मुझसे आप पूछ रहे हैं? जी जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसे लोगों जी के लिए काफी आसान नहीं हो जाता जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं फाइनेंशियली, या बाहर हैं, सेफ हैं, तो उनके लिए ऐसा कहना आसान हो जाता है कि आप जो पाकिस्तान है सर, पाकिस्तान में रहें। मैं ना पब्लिक फोरम पे ना अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं करता, मगर मैं आपको इतनी सी बात बता देता हूँ कि आपके सारे मफरूजे गलत हैं। सारे जो आपने मफरूजे आज बोले हैं सारे के सारे गलत हैं। इससे आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, मैं सीखने ही आया हूँ, आप मुझे मतलब बता देंगे कैसे? आपने मेरा किस मुल्क का पासपोर्ट देखा है पहले तो ये बताएं। मेरे पास तो पाकिस्तानी पासपोर्ट भी नहीं बचा, मेरी तो वो नेशनलिटी भी कैंसिल कर दी उन्होंने 2 महीने पहले। तभी मैंने पूछा है कि क्या आप खुद फॉरेन नेशनल नहीं है? मैंने इसीलिए आपसे कहा है, आपने सिर्फ इस मफरूजे में नहीं, आपने पिछले 3 मफरूजों में गलती की। 4/4 बातें आपकी बिल्कुल असर नो गलत हैं। मैं आपको बता देता हूं कि ना ही पाकिस्तान में शरीफ का रहना, शरीफ बंदे का रहना। यार काशिफ भाई एक मिनट, साल भाई एक मिनट, काशिफ भाई आपने क्या मतलब इतने आप अच्छे बंदे हैं, ये क्या तमाशा कर रहे हैं? मैं आपको ना रिमूव कर रहा हूँ स्पेस से, निकले बाहर। उन्होंने क्लैपिंग करने की कोशिश की है, वो जो अंजला भाई बात कर, इनका तमाशा देखो इसका। जी सर कंटिन्यू कर। जी सर। अच्छा, पाकिस्तान में शरीफ बंदे का रहना नामुमकिन है, ये जुमला, इसके अंदर इतनी फैलसीज हैं, ये इतना गलत है, इतना फ्रैक्चर्ड जुमला है। पहली बात तो ये कि शरीफ बंदा जिस तरीके से आप लोग डिफाइन करते हैं वो शराफत कुरान की डेफिनेशन नहीं है। तो जिसको आप शरीफ कहते हैं वो बेसिकली एक डरपोक चूहा है जो बिस्तर के नीचे छुपा हुआ है, वो शरीफ नहीं है सर। वो डरपोक सा एक मोना है जो इधर उधर भाग रहा है। शरीफ बंदे का मतलब बुज़दिल नहीं होता, शरीफ बंदे का मतलब होता है कि उसका दामन पाक है, ये उसके वैल्यू सिस्टम इंटैक्ट है, ये इसको शराफत बोलते हैं। दूसरी बात, पाकिस्तान में इस बंदे का रहना नामुमकिन है, बिल्कुल भी नहीं सर। पाकिस्तान में या दुनिया के किसी भी जगह पे जो असली कुरान की डेफिनेशन है वहां, उसके लिए तो आपको तो, अच्छा मैं आपको मिसाल देता हूँ। सहाबा किराम अगर इस वक्त दुनिया में होते या आ जाए अभी, तो ज्यादातर सहाबा किराम पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान की तरफ से उल्टी तरफ नहीं जाएंगे, पाकिस्तान आएंगे। क्यों आएंगे हमें ही पता है वो क्यों आएंगे, वो हमें तीर की तरह सीधा करने आएंगे, क्योंकि दुनिया में अल्लाह ताला ने भेजा इंसान को इसीलिए। तो ज्यादातर सहाबा किराम अगर होते तो पाकिस्तान आते कि इससे गंदा मामला कहीं नहीं। और इधर ये वाला प्रोजेक्ट हमने सक्सेसफुल कर लिया तो अल्लाह के यहाँ सुरखरू हो जाएंगे। ठीक है, कुरान पाक की डेफिनेशन और पर्सपेक्टिव को समझें। तो जब हम ये कहते हैं ना पाकिस्तान में तो शरीफ बंदा नहीं रह सकता, इसका मतलब है सर आप ये कह रहे हैं कि सर मुझसे बड़ी लड़ाइयां नहीं होनी, मुझसे इस्लाम के काम नहीं होने, इस्लाम तो बड़ी लड़ाइयां करवाता है। दूसरी बात, आपने जो कहा कि मेरे पास चूंकि फॉरेन पासपोर्ट है इसलिए मैं बात कर सकता हूं, सर आपके मफरूजे दोनों जगहों पे गलत है। मैं इसलिए नहीं बात कर सकता कि मेरे पास फॉरेन पासपोर्ट है, मैं इसलिए बात कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास कुरान का पासपोर्ट है, और मेरे पास किसी भी मुल्क का पासपोर्ट नहीं बचा। इस वक्त मेरे पास दुनिया में किसी भी मुल्क की नेशनैलिटी नहीं है। ओके, जो बची कुची थी वो भी छीन ली गई है। इट इज दैट सिंपल। मैं अपने पर्सनल मामला पब्लिक में डिस्कस नहीं करता हूं, मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता हो। मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मेरे पास अमेरिकन नेशनैलिटी है या ब्रिटिश है या पता नहीं कौन सी, मेरी कल बीवी पैदा होगी जिसने कौन सी कंपनी खोल ली होगी, हर रोज कोई ना कोई नेशनैलिटी मुझे अलॉट हो जाती है यूट्यूब पे। मेरे पास कोई नेशनैलिटी नहीं है, और मैं फिर भी कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास मेरे कुरान की नेशनैलिटी है, मेरे पास मेरे इस्लाम की सिटीजनशिप है। अगर वो सिटीजनशिप छीन गई तो फिर तो असली मसला मुझे तब शुरू होगा। जो सिटीजनशिप आप लोग जिसको सिटीजनशिप कहते हैं, मैं उस चीज को सिटीजनशिप
गिनता ही नहीं हूं। अगर आप अमेरिकन नेशनल हैं कोई बात नहीं, मेरी लिस्ट में ना आप यस है ना आप नो है। आप पाकिस्तानी नेशनल हैं ना आप यस है ना आप नो है। मेरी लिस्ट तो बड़ी आसान सी है कि इस्लाम के नेशनल हो के नहीं हो। कुरान पाक में बिकौम का लफ्ज आया हुआ है, बिकौम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातिल्लाहु बिकौम। तो हमें नेशनैलिटी मिल चुकी है सर, बड़ा आसान से। हमारे पास असली पासपोर्ट है, खुदा की कसम पासपोर्ट ही है वो, उसे ट्रैवल ही करना है। मसला ये है कि वो इस मुल्क से उस मुल्क में ट्रैवल का वीजा नहीं लगता, उधर इस खित्ते से एक और खित्ते में जाने का वीजा मिलता है। अल्लाह की कसम जाना है हमने, और खुदा की कसम वीजा चेक होना है उधर, और खुदा की कसम काउंटर पे इंटरव्यू होना है। दो बंदे बैठे हुए काउंटर पे इंटरव्यू लेंगे, वो खुदा की कसम वही सवाल करेंगे जो आजकल अमेरिकन एम्बेसी या इमिग्रेशन वाले करते हैं। वर्ड टू वर्ड सेम क्वेश्चंस हैं। मादीनु का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले हो या कौन से कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले हो? ये मुनकर नकीर का कब्र का सवाल है। आपने बहुत इजी ले लिया इस मामले को। वो पासपोर्ट कंट्रोल ही है वो, और दो पोर्ट्स ही हैं इसको। आप मुझे, जब मैं कहता हूं पोर्टल, आप लोग मजाक उड़ाते हैं। जब आपके पासपोर्ट पे पोर्ट लिखा होता है तब आप लोगों को पोर्टल नजर नहीं आती। और कब्र के थ्रू आपने आखिरत में यौम तबद्दलुल अर्द गैरुल अर्द, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कहा कि किसी और जगह पे जाना है, अभी बता दो। कुरान में लिखा हुआ है जन्नत में जन्नतियों के लिए आसमान के दरवाजे खुल जाएंगे, दोज़खियों के लिए आसमान के दरवाजे नहीं खुलेंगे। ये दरवाजे कब खुलते हैं आपको ही पता है, जब टर्मिनल से बाहर जा रहे थे, हीथ्रो में, ओहेयर में, कैनेडी में, लग्वार्डिया में, पियर्सन में, and wherever the airports that you've been actually immigrated through, those ports, those doors, उन्होंने दरवाजे खोले थे। याद करें वो दिन जब पहली दफा ठंडी हवा आई थी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, जब आप कैनेडी एयरपोर्ट से एंटर हुए थे या आप ओहेयर एयरपोर्ट से बाहर निकले थे इमिग्रेशन काउंटर से होते हुए। आई नो दैट फीलिंग, I know the expression, you know why? I've seen it. You think I don't know? I'm not talking through experience. No, I am talking through experience. And still, I'm telling you, I know this without holding any nationality that you assume that I have. So, बहुत आसान करके बता रहा हूं कि मेरे पास कोई नेशनैलिटी नहीं बची, पाकिस्तान की तो बिल्कुल भी नहीं बची। आपको एक जुमले में बता दिया है, मेरे पास शुरू से एक ही नेशनैलिटी थी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मेरी किस्मत में मुसाफिर इस सफर लिखा हुआ था, इसलिए अल्लाह ने मुझे किसी जगह का एक जगह का होने ही नहीं दिया। उर्दू जुबान में ऐसे बोलता हूं जैसे पाकिस्तानी हूं। पेपर वर्क चेक कर लेना, जाए नादरा में नाम लिखें, निकल आए मेरा नाम। आप बहुत इजी ले रहे हैं मेरे मामलात को। आप लोगों को एक देसी लिबरल से इशू है, मुझे मेरे दुश्मन कहीं और हैं और कुछ और हैं, इसलिए बता रहा हूं। एक जो पहला मफरूजा था आपका कि सर पाकिस्तान में यह जालिम है या मजलूम है, जी नहीं, पाकिस्तान में कुरान की डेफिनेशन में सारे ही जालिम हैं। पाकिस्तान में कुरान की डेफिनेशन में सारे जालिम हैं। इसलिए मुझे ना ये तस्वीर दिखाएं कि जी फलां जगह पे वो मजलूम है, तो बलोचिस्तान में मजलूम है, तो पारा चिनार में वो मजलूम है, तो बल्तिस्तान में वो मजलूम है। और भैया मुझे एक बात बताएं, उस वाकये से पहले कौन सा इस्लाम नाफिज था उधर? मजलूम इस्लाम में वो होता है जो पहले इस्लाम पे हो, बाद में उस पर जुल्म हो। कुरान की डेफिनेशन नहीं बदलती होती। जो एक वाकया देखा फलां वाकया, और उस वाकये के अंदर कुरान फिट कर दिया। कुरान वाकयात में नहीं फिट होता, वाकयात कुरान में फिट होते हैं। अपना पर्सपेक्टिव बदलें। चले आमना पहले थी या किंजा? कनीजा है मेरे ख्याल से। चीज भाई जी आमना है जी जी, ये अमीना थी, अमीना। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम सर। तो मेरा सवाल ये है कि नाउ दैट वी सी कि वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू में, अमेरिकन ड्रीम में साइंस भी है और इंटेलेक्चुअल लीडर्स, राइटर्स, इन सबके नाम हम जब देखते हैं एक्सपोज होते हुए, और हमने देखा गाजा में भी जो एक डिसइल्यूजनमेंट आया है ऑलमोस्ट एट अ ग्लोबल लेवल। अब व्हाट काइंड ऑफ अ ग्लोबल माइंडसेट इज लाइकली टू इमर्ज नेक्स्ट? क्या हम एज अ
आई मीन ग्लोबल कम्युनिटी और ज्यादा सिनिसिज्म और निहिलिज्म की तरफ जाएंगे, या फिर इट विल बी renewed search for a stable moral compass at a global level, not just Muslim level? Cynicism is going to prevail for sure. Nihilism अभी नहीं आता, ऐसे नहीं आता nihilism. But cynicism, yes. Nihilism का उल्टा कर लें तो आपको पता चल जाएगा, इधर वो आएगा. People who are already inside the zone of wherever, they will justify Epstein. They are already justifying whatever the events are happening at a subconscious level, not a conscious level. Political force की वजह से वो conscious level पे उसको justify नहीं कर रहे. मगर cynicism तो आएगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं. Because ज़ाहिर है, the emotion of guilt is going to trump any other emotion right now. And since there is not going to be any official remorse by the people who are already responsible, उस वजह से ज्यादातर लोग मतलब cynic हो जाएंगे, but nihilist नहीं होंगे. इस तरह के वाकयात से nihilism नहीं फैलता. एक और थोड़ी सी लंबी तफसील है जिसके आपको बताऊंगा कि nihilism कैसे फैलता अगर इस लेवल का वाकया होता. मसला यह है कि nihilism उन लोगों को जरूर फैलेगा जो लोग उधर के विक्टिम थे, एप्स्टीन आइलैंड के विक्टिम थे, या इस तरह के वाकयात के विक्टिम होते हैं. हम लोग उधर के विक्टिम नहीं है, याद रखिएगा. वी आर विटनेसेस टू द न्यूज अबाउट पीपल हु वर विक्टिम. सो नाइलिज्म नहीं आता है, ऐसे सिनिसिज्म आता है, स्केप्टिसिज्म आता है. ओके, सवाल ठीक है आपका, बस एंगल दुरुस्त करें. सर डिसइल्यूजनमेंट एक आता है ओवरऑल, तो व्हाट इज द नेक्स्ट वेव ऑफ ग्लोबल थॉट दैट वी सी? व्हाट वुड बी योर एस्टिमेशन? ये एक मॉरल कंपास हम रीएस्टैब्लिश करने के लिए एक डू यू सी अ वेव राइजिंग, और डू यू थिंक दैट वी विल गो इनटू इवन फर्दर मॉरल नमनेस? जब बड़ी ताकतें एक्सपोज होती हैं ना तो उसको वॉश ओवर कहते हैं, इसको वॉश ओवर. ये इफेक्ट को याद रखिएगा, ये टेक्निक है. अभी देखिएगा अगले महीने से अंदर ही, मार्च से या अप्रैल के अंदर, इससे पहले ही, वल्लाहु आलम, मैं कोई नजूमी नहीं हूं, मैं खाली पैटर्न बता रहा हूं. मार्च अप्रैल से पहले एक बहुत बड़ा वाकया भी इन्होंने करना है, जस्ट टू वॉश ओवर दिस एप्स्टीन इफेक्ट. ओके, अब मसला ये है कि एप्स्टीन की एंटी फोर्स क्या है. ये एक फोर्स है ना जिन्होंने ये वाकयात किए, तो इसकी एंटी फोर्स क्या एंटी फोर्स इस कॉम्पिटेंस की है कि वो इस वॉश ओवर इफेक्ट से पहले हार्नेसिंग कर ले इस वाकये की. जैसे मैंने आपसे कहा ना कि क्या नाम है बेटा आपका, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ. एक सर आमना एक बहुत मशहूर गैंगस्टर था अमेरिका का, बहुत मशहूर. इट्स अ ट्रू स्टोरी. ओके, और बहुत ही मशहूर गैंगस्टर था, इतना मशहूर कि वो रॉबिन हुड लेवल का मशहूर हो गया था अमेरिका में. ठीक है, स्ट्रीट गैंगस्टर था, बंदे मारता हो रहा था, पैसे लूटता हो रहा था, स्मगलर था. तो मगर उसके चूंकि कोई वो नहीं था, प्रूफ नहीं था इतना, तो पुलिस उसको ज्यादा वो नहीं कर सकती थी. फिर डिटेन होता था, फिर निकल आता था, फिर डिटेन. यहाँ तक कि किड्स ऑफ द एरिया स्टार्टेड टू, ये वेस्टर्न कोस्ट की बात, वेस्ट कोस्ट का एक मशहूर गैंगस्टर है, तो बच्चों ने उसका हुलिया तक बनाना शुरू कर दिया, उसकी तरह बात करनी शुरू कर दी. एंड ही वाज प्रीटी ओपन अबाउट व्हाटएवर वाज गोइंग ऑन, मगर वो हिंट कराता हो रहा था, ऑफ कोर्स कन्फेस नहीं करता हो रहा था. सो ही वाज अ प्रीटी क्रूकेड क्रिमिनल, बट ही नेवर गॉट कॉट. आखिरकार जब वो पकड़ा गया तो जो कमिश्नर था ना पुलिस का, लिटरली ही, ये ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, उसने उसको जब पकड़ लिया, और वो भी एक पर्सनल वजह से पकड़ा गया था, उसकी बेटी के साथ एक वाकया हो गया था, उस गैंगस्टर की बेटी के साथ, तो बड़ा डिप्रेस हो गया था, मतलब डेथ हो गई थी उसकी बच्ची की, तो वो बहुत डाउन हो गया था. तो पुलिस वाले ने इस मौके का फायदा उठाया, और मौके का फायदा उठा के गैंगस्टर के पास जाके उससे कहता है कि बात सुन, तुझे डेस्क चेयर तो मिलनी है. कहता हाँ तो मिले ना, तो दो मुझे डेस्क चेयर. तो पुलिस वाले ने कहा बेटा मेरे तेरे से एक रिक्वेस्ट है कि तूने अपनी बच्ची का वाकया देख लिया, तुझे पता है कि नो व्हाट एवर वी रिक्वायर इज समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू द राइट थिंग टू डू, तो मेरा तू एक काम करेगा तो मैं तुझे डेस्क चेयर से भी बचा लूंगा. ही सेड मुझे डेस्क चेयर से मत बचाओ, अब मैं खुद नहीं मरना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे ऑनर का मसला है. अब मैं तुमसे वो नहीं करूंगा, माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि एक ऑप्शन होती है अमेरिका में कि आपको प्ली पार्डन मिल जाता है, कि आपको उम्र कैद मिल जाए और डेथ चेयर ना मिले. बहरहाल पुलिस कमिश्नर ने इसको पता है कहा, उसने कहा बात सुन, जब तू, ये इट्स अ ट्रू स्टोरी, ओके, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस. ही सेड कि जब तू डेथ चेयर पे जा रहा ना, तो मेरा एक वही रिक्वेस्ट है कि तू डेथ चेयर पे ऊंची ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दी, बस, बेशक माफी ना मांगी. तो इस गैंगस्टर ने कहा मैं मर जाऊंगा मगर ये काम नहीं करूंगा,
تو میری پوری کی پوری لیگیسی تباہ کرنے والا. کہتا ہے میں ایگزیکٹلی یہی چاہ رہا ہوں, تیری لیگیسی تباہ ہو جائے. پھر اس کو وہ جیل پہ ماسک پہنا کے کور کر کے وہ باہر روڈ پہ لے گیا, اس نے دکھایا لڑکے کیا کر رہے ہیں نا اس کے پروٹیسٹ میں, کیونکہ اس کو ڈیتھ چیئر کی اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی, پھانسی نہیں تھی, اس کو الیکٹریکیوٹ کرنا تھا. پھر اس نے بتایا کہ یار تیری بیٹی دیکھ کیسے مری تھی, یہ سارے کے سارے بچے مر جائیں گے, تو نے صرف اور صرف ایک دفعہ ڈیتھ چیئر پہ بیٹھ کے چیخیں مار کے رونا ہے. تو he took 1 week before he told the police commissioner that yes I will cry. ریمورس آ گئی تھی اس کو, اس نے کہا میں رو پڑتا ہوں, کیونکہ اگر میں رو پڑا تو پھر یہ میرا کرائم ایز اے لیگیسی نیچے ٹرانسفر نہیں ہوگا. اور وہ رویا پھر لٹرلی ہی اسٹارٹڈ شاؤٹنگ, یہاں تک کہ جو پروٹیسٹرز تھے جب اس نے ان لوگوں نے اس کی شاؤٹنگ دیکھی تو لوگوں نے پروٹیسٹ بند کر دیا, اور لوگ لٹرلی دے رین اوے فرام دا پروٹیسٹ کہ یہ کیا ہوا ہے, یہ تو عام سا ایک وہ نکلا ہے ڈرپوکس آدمی. یہ واقعہ پتر میں کیوں سنا رہا ہوں آپ کو, غور سے سمجھیں. سائیکالوجی ورکس ان اے ویری سمپل یٹ mysterious way. So what you do is you need to use the Jeffrey Epstein files and you need to literally talk about inside the zone of in front of your kids کہ Bill Gates یا money یا big American dream یا power or politicians or heroes and all of that combined ایک ببل بنائیں اور اس ببل کو اپنے بچوں کے سامنے برسٹ کر دیں. blow out this bubble as much as you can, اور اس سفیر کو اتنی زور سے برسٹ کر دیں کہ بچوں کا یہ جن ہی مر جائے. You need to understand why I'm telling you this. یہ اس سے پہلے کہ اگلا واقعہ ہو اور ایپسٹین فائلز کو واش اوور کر دیا جائے, because they will do that. And it is not human beings who are going to do that. It is the invisible forces that are going to do that. کہ اس سے پہلے کہ انسان مذہبی ٹرین ہو جائے, یا ہمارا اتنا بڑا جن مارا گیا ہے, ایک بڑا جن جو ہے نا افیکٹو جن ایک اور لانے کے لیے ہمیں گراؤنڈز چاہیے. وہ گراؤنڈز ختم ہو جائیں گے اگر مسلمان وقت پہ حرکت میں آ گئے, مگر مسلمان نہیں کریں گے حرکت, چسکے لیتے رہیں گے, گوسپ کرتے رہیں گے, اس کو استعمال نہیں کریں گے. یہاں تک کہ پتر میں ابھی بتا دوں آپ کو, مسلمانوں کے اندر, مسلمانوں لڑکوں لڑکیوں کے دلوں کے اندر, خدا کی قسم ابھی بتا رہا ہوں آپ کو, جسٹیفیکیشن آ جائے گی. They will downcast the sins of these people on the island. They will not only downcast the sins, they will start at a level justifying those sins as well. They will come a little story inside everybody's heart and mind, where these heroes will try and become heroes again for whatever the hell reason that human mind can think of, because of whatever IQ he has or she has. آپ بہت آسان سمجھ رہی ہیں یہ کام, بہت مطلب آپ بہت سمپل سمجھ رہی ہیں, کام کافی کمپلیکس ہو جاتا ہے جب یہ قومیں تباہ ہوتی ہیں. تو اس کو ابھی پکڑ لیں گی تو کام آسان رہے گا, ابھی پکڑ لیں گے اور ابھی استعمال کر لیں گے اور صحیح جگہ پہ ہتھوڑی ماریں گے, تب کہیں جا کے بت ٹوٹے گا. مگر نہ ماری تب بھی نہیں ٹوٹے گا, غلط جگہ پہ ہتھوڑی ماری تب بھی نہیں ٹوٹے گا. اس لیے ادھر ادھر کی ہوپلا کرنا اور یا دیسی لبرلز پہ نام لگا دینا, یا پھر کچھ اور کر دینا, یا الومیناٹی شروع کر دینا, اتنا کی بچگانا حرکتیں کرنے سے یہ بت نہیں ٹوٹنے والا. اور یہ بت توڑنے کا اللہ نے بہت بڑا موقع دیا ہے, ابھی وقت ہے, ہتھوڑا لگا دے اس سے پہلے کہ مارچ اپریل میں کوئی اور واقعہ کر کے اس کو واش اوور کر دیں. وہ جی نیکسٹ کوسچن لیں. جی بہت بہت شکریہ ساحل بھائی. یہ ذیشان بھائی نرم سن انہوں نے ہینڈ ریز کیا, اس کے بعد پھر سحر سسٹر کی طرف جائیں گے. جی نرم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم وسلم. ساحل بھائی سب سے پہلے تو آپ کو ٹریبیوٹ پیش کروں گا کہ آپ کی جو ویلاگس تھی آج سے 2 سال 3 سال پہلے, وہ دیکھنے کے بعد ایک قرآن کا صحیح معنی میں مطالعہ کرنا شروع کیا, خاص طور پہ جو سورہ کہف تھی وہاں سے جرنی میرا شروع ہوا اور اس میں تدبر کرنے کا موقع ملا. تو الحمدللہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سورہ الفتح کے اندر اور کہ آپ اس پہ تدبر کریں, اس جگہ پہ ہم پہنچے آپ کی بدولت. تو یہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. اچھا سہیل بھائی, جو میں نے اسٹڈی کیا اس کے اندر جو چیزیں میرے سامنے آئیں, ان کے اندر سے ایک کانسیپٹ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ جنات کی جو ڈیفینیشن ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کا جو لفظ یوز کیا ہے وہ مختلف مخلوقوں کے لیے استعمال کیا ہے جو انسان کے علاوہ ہے. اور ایک کانسیپٹ اور بھی وہاں پہ پڑھتے ہوئے کلیئر ہوا کہ ملائکہ میں اور فرشتوں کے اندر ایک فرق ہے. اور اس کے علاوہ جو چیز میرے سامنے اور واضح ہوئی آرکیولوجیکل ڈسکوریز کو دیکھتے ہوئے اور ساری چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہوئے کہ یاجوج ماجوج جو قوم تھی اس کی آرکیولوجیکل ایویڈنسز موجود ہیں, اور ان کی
पता नहीं यार, माजरत आपका नाम हम ये सही नहीं सवाल पुकारे, वो लिबरल पे बात नहीं करना चाह रहे, एप्स्टीन टॉपिक है, आप ले गए हैं सर किधर की किधर, ना करें यार, उनका कीमती टाइम होता है। मरियम अपनी माइक म्यूट रखें अपना, उनका कीमती टाइम है, यकीन करें कि वो हम लोग भी उनके साथ है, मतलब सीधी सी बात है, हम उनको सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो ऐसा ना करें जी, आगे चलें जी चॉइस साहब। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। जी मरियम सिस्टर पहले एक ये मिनट माइक, मरियम, हाँ सर प्लीज सुनिए, सवाल सुनिए। हेलो, एक मिनट, एक माइक ले लें, उसके बाद आपकी तरफ आते हैं, म्यूट ओके रखें प्लीज आप। जी ओके। ये अरूज सिस्टर ये काफी देर से हैं पैनल में। जी जी अरूज मंजूर। नहीं है मेरे ख्याल से। नेक्स्ट ये हमारे साथ हैं अली भाई। जी अली भाई। वो भी नहीं है। पैनलिस्ट को आवाज आ रही है हमारी? सर आप सुन पा रहे हैं? इनकी तरफ से अली भाई भी मिले, जी इनकी तरफ चलते हैं, मरियम सिस्टर की तरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। साहिल सर से मेरा सवाल है कि जैसे सारे उल्मा हैं, ये सब कहते हैं कि हम इस्लाम के दावेदार हैं और इस्लाम के मुहाफिज हैं, लेकिन जैसे ही साहिल अदीम असल दीन प्रेजेंट करते हैं, असल वाला, तो ये सब मिलके साहिल अदीम के खिलाफ क्यों होते हैं? तो ये हमें कौन सा दीन दे रहे हैं, आप मुझे ये बताएं ज़रा। ये है मेरा सवाल पहला, और इसके बाद मैं दूसरा सवाल करूँगी, लेकिन पहले मुझे पहले सवाल का आंसर दें। सर समझ आएगा? तो सर पिछले भाई को आपने इररेलेवेंट सवाल करने के ऊपर रोक दिया, ये भी इस सवाल का पता कोई रेलेवेंस नहीं है आज के टॉपिक से। जी सर देखिए, स्पेस जब होस्ट करते हैं वो हम देख लेते हैं, वो जब उन्होंने उनकी टीएल चेक की तो उसमें वो मजबूरी होती है, फिर स्पेस में कुछ हो जाएगा तो फिर हमारे लिए भी मसला है। वो मुझे पता सर, ये कोड में, ये वाले कोड में मैं बात नहीं करता सर, मुझसे आप क्यों इशारों में बात करते हैं? मैं मरियम नवाज नहीं हूँ, मुझे नहीं आती ये वाली जुबान सर। सर वो होस्ट के प्राइज में शामिल हो जाता है ना, बड़ा मुश्किल है सर ये स्पेस होस्ट करना। आपके पास पूरी टीम है, हम तो 4 बंदे लगे हुए हैं इस काम के लिए। अच्छा वैसे आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो ठीक है, ओके सर। और नहीं सर, मैं किसी सवाल को स्किप नहीं करना चाहता, मैं उस चीज को रेलेवेंट, आपने पिछले भाई को भी रोका था कि रेलेवेंट सवाल नहीं है, इस खातून को आपने नहीं रोका, मैं इसलिए थोड़ा सा तशवीश में था। मरियम बेटा, असली दीन या नकली दीन, मसला होता है असली प्रॉब्लम या नकली प्रॉब्लम का। इस वक्त जो असली प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए जो भी बंदा आएगा उसको उस प्रॉब्लम के स्टेक होल्डर्स जिस स्टेटस को में आ चुके हैं उसके खिलाफ हमला करेंगे करेंगे। अभी मैं दीन की बात कर रहा हूँ तो दीनदारों ने आ जाना है, अगर मैं साइंस की बात करूंगा तो साइंसदान मेरे खिलाफ आ जाएंगे, अगर मैं सियासत की बात करूंगा देख लेना सियासतदान आ जाएंगे। तो जिस तरीके से जो भी स्टेक होल्डर होता है उसको अपनी गद्दी की, अपनी दुकान की लाले पड़ जाते हैं, इसलिए वो आ जाते हैं। इसलिए ये नेचुरल है पुत्र, ये कोई एक्सेप्शन टू द रूल नहीं हूं मैं, आई एम द रूल। जी नेक्स्ट है मरियम, आपका सवाल। मरियम चलेंगे भी तुम आगे। हेलो, चलो अभी आवाज आई आपको? जी बोलिए। आपकी तरफ का नेट का इशू है मेरे ख्याल से। जी इनका नेट का कोई इशू है, उनको आवाज ही नहीं आ रही। आर्ट भाई प्लीज गो अहेड। मेरा क्वेश्चन था, आप हमेशा ना जूश लॉबी की बात करते हैं कि वो अमेरिका कंट्रोल करता है, तो यहाँ जो अब एक्सपोज हुआ है एफटीन के साथ, वो तो हमें पता चला है कि ब्लैकमेल रिंग चल रही है, एफटीन चला रहा है, जिसे ब्लैकमेल रिंग भी कहते हैं ना, क्योंकि वीडियो उसने बनाई हुई थी, ट्रम्प को भी कंट्रोल कर रहा था। तो इसका क्या ख्याल है कि जूश लॉबी है या ये पीडो रिंग थी, यही कंट्रोल कर रहा था? सर आप क्यों समझ रहे हैं कि जेफरी एप्स्टीन इज द सेंटर ऑफ द होल पिक्चर? जेफरी एप्स्टीन इज नॉट इवन इन द कॉर्नर ऑफ एनी पिक्चर, बिग पिक्चर इज समवेयर एल्स। पर मैंने कब कहा जूश लॉबी
امریکہ کنٹرول کر رہا ہے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں امریکہ کو کنٹرول کر رہی ہے جوئش لابی. امریکہ کب کنٹرول کر رہا ہے جوئش لابی کو؟ نہیں میرا یہ مطلب تھا جوئش لابی ہی کنٹرول کر رہی ہے امریکہ کو. جی اس میں کوئی شک نہیں. تو اس میں یہ پی ایف کوئی پارٹ نہیں پلے کرتا. اور سر یہ تو آپ نا جوئش لابی کو بہت ایزی لے رہے ہیں. جوئش لابی کوئی گناہگار لوگوں کا سرکل نہیں ہے، یاد رکھیے. اوکے، جو بیہائنڈ دا کیمرا لوگ ہیں وہ یہ پولیٹیشنز یا یہ سینیٹرز یا یہ نیتن یاہو یا ہلری کلنٹن یا چک شومرز نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. They are totally different people in a totally different place. They never play these dirty or petty games like this. وہ نہیں ملیں گے آپ کو اس طرح کی فائلز میں، یا کسی بھی فائلز میں نہیں ملیں گے وہ آپ کو. وہ خود فائلز ہیں. جی شکریہ ہٹ بھائی. ساحر بھائی آپ دوبارہ سے آئے ہیں، پلیز انمیوٹ کیجیے. جی السلام علیکم. یہ بتائیں احمد صاحب، آپ کے پینلسٹ نے آج آنا تھا تو میں نے ان کا وقت کھا لیا. آپ ان کو آنے دیں اور مجھے جانے دیں. یہ جی خاتون آپ پوچھیں سوال. جی آپ سوال پوچھیں. جی سر، جب ہم ایپسٹین فائلز کو دیکھتے ہیں تو ہم مجھے ہمیشہ یہ دکھائی دیتا ہے کہ جو حزب الشیطان ہے، ابلیس ہے، یہ بڑے لانگ ٹرم پلاننگ، پیشنس، کنسسٹنسی اور بہت ہی پرسسٹنس کے ساتھ کام کرتے ہیں. ویئرز جو ہم اگر اپنے دشمن کو دیکھ کر ہی ہمیں اس کے حساب سے تیار ہونا چاہیے، تو ہماری طرف یہ سب چیزیں بہت کم دکھائی دیتی ہیں. ویئر از دا پرابلم؟ ہم اتنی لانگ ٹرم پلاننگ اور کنسسٹنسی سے کیوں کام ہم ایک مسلمان نہیں کر پا رہا؟ پاکستانی دیسی مسلمان لانگ ٹرم کی ہارڈ وائرنگ میں نہیں ہے. یہ ہارڈ وائرنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہم کسانوں کے بچے ہیں، فصل خریف سے فصل ربی تک چلتے ہیں. ہم ٹرین ہی نہیں ہوئے کہ ہم آگے کا سوچیں. تو سر وہ کیسے ٹرین ہو سکتے ہیں یا کیا کیا جا سکتا ہے؟ قرآن سے بیٹا. قرآن کیسے سٹارٹ ہوتا ہے؟ قرآن پڑھیں کیسے سٹارٹ ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ. آگے پڑھیں نا، ذرا اونچی آواز میں پڑھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں لانگ ٹرم کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بس کہانی ختم. بس اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ ہی اینڈ سے کرتے ہیں. ریورس انجینئر. جی وی ہیو ٹو ریورس انجینئر ایوری تھنگ. قرآن تو ہے ہی آخرت کی کتاب. مالک یوم الدین سے سٹارٹ ہوا ہے. آپ بتائیں اگلے سال کی اسٹریٹجی بتا آپ کو اپنی؟ نہیں. آپ آخرت کی باتیں کریں. ہم ٹرین ہی نہیں ہوئے بیٹا. ہم صرف سیزن ٹو سیزن چلیں گے بس. جی بالکل ایسے ہی ہے. جی ہاں، قرآن کو ہم نے بک آف ہیومن ڈیزائن کے طور پہ پڑھا ہی نہیں. قرآن از میمکنگ دا ریالٹی آف دا یونیورس. کروڑ دفعہ جملہ بول چکا ہوں. مسلمان اس کے اوپر سوال ہی نہیں کرتا، سر اس کا کیا مطلب ہے، ہمیں یہ تو سمجھائیں. Nobody dares go there. قرآن از اے ڈفرنٹ بک. اور پاکستان میں جو گھروں میں پڑے ہوئے نسخے، ان کے اندر جو ترجمے لکھے ہیں وہ کسی اور کے ہیں. رائٹ. تھینک یو سر، جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. لاسٹ کوشچن لیں اسمت صاحب، لاسٹ کوشچن. ادھر ہی وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن نا، یہ کچھ کوشچنز ہیں میرے. اس میں سے پہلا کوشچن یہ ہے کہ میں نا بچوں کا سیشن کنڈکٹ کرواتی ہوں، مطلب کہ جو بھی میرے انڈر ہے، مطلب کہہ لیں کہ جو میں اکیڈمی وغیرہ رن کرتی ہوں یا ٹیوشن وغیرہ یا جو بھی ہے، تو ان کو کون کون سی اسٹارٹنگ والی چیزیں ہیں جو مجھے سکھانی چاہیے ایز اے مطلب مسلم کے طور پر. مطلب میں ٹرائی کرتی ہوں کہ ان کو شعور وغیرہ ان میں پیدا کروں، ان کو گلوبل پولیٹکس وغیرہ کا بتاؤں، لیکن مطلب ان کی بیس کہاں سے رکھوں ان سب میں؟ سر آواز آ رہی ہے؟ جی آواز ان کی آ رہی ہے. وہ کسی نے سے پہلے السلام علیکم. حشمت بھائی کائنڈلی مجھے پھر موقع دیجیے سوال کرنے کا. اگر اب
पॉसिबल उनको होता है। उनका रहने दें सवाल। नहीं, इनको पहले मौका दे, मैं उसके बाद की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी जी, प्लीज म्यूट रखिए ना, हैंडल कर रहा हूँ। देखने दें इनका माइक का इशू है क्या है। साहिल भाई, मैं आपको नीचे, क्योंकि आपको हम माइक आपका ऑन है लेकिन हम आपको सुन नहीं पा रहे, मैं आपको स्पीकर से रिमूव करता हूँ, आप दोबारा ज्वाइन करें। लिंक आपको मैं आपके डीएम में भेज रहा हूँ। डन। ठीक है भाई, नीचे जरा ध्यान रखिएगा, वैसे मैंने उन्हें माइक उनके डीएम में भेजा है। अच्छा, फिर दोबारा से कि आपको नजर आए, मुझे आईडी नजर आ रही। जी जी, मुझे नजर आ रहे हैं, मैंने रिक्वेस्ट भेजी है माइक की। मैंने डीएम सर, मैंने आपको डीएम में भी माइक भेजा है, अगर आप उस लिंक से ज्वाइन करेंगे तो वो डायरेक्ट माइक पे आ जाएंगे। अच्छा कंजा, दोबारा आपसे ये नजर आ रही है, इशू क्या है? इट्स ओके, मैं वेट कर लेती हूँ 2 मिनट। ठीक है भाई, एक दो स्पीकर है, मैं उतनी देर में पीछे से चेक कर रहा हूँ। जी सर, आ रही है। जी जी आ रही है, आवाज आ रही है। जी सर आ रही है। यस ओह शुक्र है सर। जी सर, जारी रखें। कहाँ पे थे हम? सर, मेरा क्वेश्चन था कि एज अ टीचर के तौर पर अगर आपने बच्चों वगैरह को ट्रेन करना हो बेटा, ग्लोबल पॉलिटिक्स कितने घंटे मिल रहे हैं एक बच्चे के आपके पास? सर वैसे तो मतलब मैं एज अ तकरीबन 4 घंटे डेली के एज अ ट्विटर ना उनको दे रही हूँ, लेकिन उनको स्पेशली सेशन में रखती होती हूँ हफ्ते में 1 दफा। तो मैं चाह रही हूँ मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, मतलब कभी मैं रैंडम हो रहा काम। It's a very complex question you asking me. I need a lot of data. I'll ask you a simple question. You did not give me a simple answer. How many hours a day do you get with Ali? Okay, sir, 4 hours almost. Every day Ali comes to you for 4 hours. जी. And he spends 4 hours with you, not anybody else. Are you sure? जी. कितने साल का Ali?
سر علی نہیں، فار ایگزامپل میں میرب کی بات کر لیتی ہوں، وہ 10 to 12 ایج اس کی ہے. تو علی کی کتنی ہیں؟ سر علی آپ ایز ایگزامپل کہہ رہے ہیں؟ جی کوئی ایک بچہ ہوگا نا علی، اس کی عمر کتنی ایوریج پوچھ رہا ہوں نا. سر 10 to 12. 4 گھنٹے کے لیے 12 سال کے بچے آپ کے پاس روز آتے ہیں، ہفتے میں کتنے دن؟ 6. 6 دن آپ کے پاس ہوتے ہیں. 4 گھنٹے کے لیے کیا پڑھاتی ہیں آپ ان کو؟ سر وہ ٹیوشن رن کر رہی ہوں نا، جو اسکول کا ہوتا ہے وہ ساری رسپانسبلٹی. وہی تو پوچھ رہا ہوں نا، آپ مجھے بتائیں نا کیا پڑھاتی ہیں آپ؟ سر ان کو سارا ہوم ورک وغیرہ کرواتی ہوں، اور نماز کا میں کوشش کرتی ہوں ان کو ٹرین وغیرہ کروں کہ جب اذان ہو تو آپ نماز پڑھیں، اور سارا مطلب کہ اور ان کو سکھاتی ہوں کہ آپ کو رسپانسبل ہونا چاہیے، آپ کو سچ بولنا چاہیے، ایک منٹ اور وہ جب وہ دوبارہ بولنا سے، کرے تو پکڑتی ہوں وہاں پہ. اچھا وہ دوبارہ سے میرے خیال سے کوئی ایشو ہے. اچھا اس کو نا ایک دفعہ پلیز جتنے بھی لوگ ہیں ایک دفعہ لائک شیئر کر دیں پلیز. وہ دوبارہ مائک سے چلے گئے، وہ دوبارہ آ گئی. چلو شکر ہے. دیکھیے گا ٹھیک ہے اس کا دوبارہ. یا اللہ. یہ اسپیس میں گلچ چل رہا ہے، جن کو میری آواز آ رہی ہے وہ پلیز ایک مرتبہ اسپیس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں. اچھا میں نے مائک تھوڑے سے کم کیے ہیں تو برا منا منائیے گا، کیونکہ وہ اس سے بھی کچھ بہتری آ جاتی ہے اسپیس میں. دیکھنا میں دوبارہ سے یہ مہین کا کافی دیر سے اینٹریز ہے، اس سے انہوں نے سوال رکھنا ہے. مہین آپ کا سوال ہے، کوئی اسٹیٹمنٹ ہے، کیا ہے؟ جی میرا سوال ہے. اس کے لیے تو ویٹ کرنا پڑے گا. یہ کوئی واقعی اسپیکر پہ نہیں بول رہا یا مجھے ہی آواز نہیں آ رہی؟ نہیں آواز آپ کی آ رہی ہے. وہ مہین کو کہا تھا. اچھا میں نے انہیں دوبارہ سے سینڈ کر دیا وہاں، ہم دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. یہ اسپیس میں کوئی زیادہ ہی گلیچ پہنچا ہے. آپ بھی 4-3 دفعہ آ گئے. ارے لوگ سنتے ہی نہیں، لائک شیئر تک نہیں کر سکتے، پھر آدھے سان مائک نہیں لبا. اچھا کیکیس بھائی آج کا جو ان کا پوائنٹ تھا نا یہ اپنا پاسپورٹ والا، یار یہ آنسر میں نے آج پہلی دفعہ سنا، اور یقین کریں کہ میں خوش بھی ہوا، اور بالکل وہ کہتے ہیں نا پلے گل بھی باندھ لیں، کیونکہ میں اس کا جواب دے چکا تھا. چلے جب تک وہ واپس آتے ہیں تو تب تک جتنے لوگوں نے سوال رکھنے ہیں ان کو تو انتظار کرنا پڑے گا، نہیں تو پھر یہ اسپیس اینڈ کرنی پڑے گی، کیونکہ اگر گلچ کے ساتھ چلے گی تو یہ نہیں چلنے والے. باقی میں نے ان کی ٹیم سے ریکویسٹ کی ہے کہ چلیں 2-4 مائک اور موقع دیں، تو لوگوں نے کافی دیر انتظار کیا. اب دیکھتے ہیں کیا قسمت بنتی ہے ہماری.
نہیں ہو رہا تو کیا کیا جائے یہ کس بھائی؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 آواز آ رہی ہے جی 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 نہیں صاحب نہیں ہو رہا، کنیکٹ نہیں ہو پا رہا. آئی تھنک میں اسپیس کیسے اس کا ریپ اپ جی کر دیں؟ یہ ریپ اپ کرنی پڑے چلیں گی. جی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. یقیناً کچھ نیا سیکھنے کے لیے ملا ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں سے ہماری گفتگو ہو. دیکھیں یہ ہم سب اپنے ہیں تو ان سے سیکھنا ہے ہم نے. ہم غلط ہو سکتے ہیں، اپنی کریکشن کریں گے. میں جو اسپیسز بناتا ہوں تو میرا ٹوٹل فوکس یہی رہتا ہے کہ میں تو جو سوچ کے جس طرح سے لے کے چلتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ٹھیک ہی کر رہا ہوں، لیکن اس میں کریکشن میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، اس میں مجھے کریکٹ بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس سے پلیٹ فارم کو ہمارے کو زیادہ ریچ بھی ملے گی. اور انشاءاللہ سے کوشش کر رہے ہیں کہ ایک دو نیا پلیٹ فارم بھی لوگوں کو میں موٹیویٹ کر رہا ہوں کہ جو اچھا بول لیتے ہیں، جن کے پاس نالج ہے، ان کو کہ وہ ادھر ٹویٹر کے اوپر ایکس کے اوپر نیا پلیٹ فارم بنائیں اور ادھر آئیں. تو آپ سب کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ کل ملیں گے ایپیسوڈ 4 کے ساتھ. پلیز لائک شیئر کیجئے نہ کیجئے اس کا مسئلہ نہیں، لیکن احباب جو ہوتے ہیں ان سے میری کوشش ہوتی ہے کہ رائٹ ونگ کے ہوں، ان سے سیکھنے کا ہمیں موقع بھی ملتا ہے. تو کل بھی ہم ایک اسی ٹاپک کے اوپر پیش کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.